اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا یہ 15واں سیشن ہے نو یور کریٹر کا۔ ابھی تک ہم نے دیکھا کہ میرا فوکس جس پہ چیز پہ رہا ہے کہ ایک تو یہ ہمیں ریئلائز کرنا ہے کہ جو تمام تعریفیں ہیں، جو تمام دنیا کا بنانے والا ہے، جو تمام دنیا کا پلان کرنے والا ہے اللہ رب العزت، ہر چیز میں جو ہے in whatever we do, in whatever we make, we should realize کہ یہ سب چیزیں جو ہیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، جتنے اصول ہیں، جتنے لاز ہیں، وہ سب اللہ کے دیے ہوئے ہیں۔ And anything, a beautiful painting also shows us the beauty of Allah subhanahu wa ta'ala، جس نے وہ سب کلرز دیے اور وہ سینز دیے، اور اسی طرح انسان جو ہے وہ اللہ کی بہت ہی خوبصورت مخلوق ہے، بیوٹیفل ہے۔ آپ خود سوچئے، ایوری سنگل پرسن، ایوری ون آف یو، کہ اللہ نے کیا زبردست بنا دیا ہے ہمیں جو ہے۔ وی آر ایکسٹریملی انٹیلیجنٹ، وی آر ایکسٹریملی، آپ بولیے کہ اللہ نے ہر چیز ہماری آرگنائز بنائی ہے، پروپورشنیٹ بنایا ہے۔ السلام علیکم، السلام علیکم۔ تو یہ ہمیں ریئلائز کرنا، اگر ہم ریئلائز کریں گے نا جتنا تو اتنا وی ول ڈرا کلوزر ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ دا کلوزر وی آر ٹو اللہ، جتنا ہم اللہ کے قریب جائیں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی بتائے گا؟ ہاں بھائی لائبہ، کوئی بتائے گا فائدہ کیا ہوگا؟ ہم جتنا اللہ کے قریب جائیں گے، اللہ کو ریئلائز کریں گے، اچھے رہیں گے۔ ہاں کیا؟ دوبارہ بولیے، دوبارہ بولیے۔ ہم اچھے رہیں گے۔ ہاں ہم اچھے رہیں گے، آپ صحیح بول رہے ہیں۔ ہمیں ہماری سب سے بڑی، آپ بولیے کہ سب سے بڑی سکسیس، سب سے بڑی کامیابی کیا ہے ہماری؟ ہم کب بولیں گے کہ بھئی واقعی ہم کامیاب ہو گئے؟ سب سے بڑی ہماری کامیابی کیا ہے بتائیں گے؟ ہماری سب سے بڑی کامیابی کیا ہے بتائیں گے کوئی؟ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہم جنت میں چلے جائیں ہمیشہ کے لیے، isn't it؟ ہمیشہ کے لیے اگر ہم جنت میں چلے جاتے ہیں تو ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے نا، جو آخرت کے بعد ہم جنت میں جائیں گے۔ تو جب ہم اللہ سے کلوز ہوں گے، پھر اللہ کی ہم بات مانیں گے، اور اللہ کی بات مانیں گے تو ہم آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اور اللہ کی بات، میں نے جس طرح ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تو پرفیکٹ ہے، تو اس کی ہر بات بھی پرفیکٹ ہے ہمارے لیے اچھی ہے، صحیح ہے نا؟ پھر اسی طرح جو ہے اللہ جو ہے وہ ہمارے ہر چیز پہ اللہ کا کنٹرول، یعنی اللہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ نے بنائی ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ رب بولتے ہیں نا، رب کا مطلب ہے دا کنٹرولر، سوائے ایک چیز کے۔ وہ کیا چیز ہے جس پہ اللہ نے خود اپنا کنٹرول نہیں رکھا ہوا ہماری؟ وہ کیا چیز ہے بتائیں گے؟ مصطفیٰ عبداللہ یا کوئی اور بتائیں گے؟ ہمارے دل پہ۔ ہاں، یعنی ہمارے اللہ نے دے دیا ہمیں، جو پاور دے دی ہے کہ ہم چاہیں تو اچھا کریں۔ جی، فری ول، بالکل صحیح بولا آپ نے نور۔ اللہ نے کہ ہم چاہیں تو اچھا کریں اور چاہیں تو خراب کریں۔ تو اگر ہم اچھا کریں گے تو کس کو فائدہ ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ اللہ کو فائدہ ہوگا اگر ہم اچھے کام کریں گے تو۔ کیا خیال ہے ابراہیم، کس کو فائدہ ہوگا اگر ہم اچھے کام کریں گے تو؟ ہمیں فائدہ ہوگا۔ ہمیں فائدہ ہوگا، اللہ کو تو فائدہ نہیں پہنچا فائدہ ہوگا۔ سکتے۔ ہاں ہمیں فائدہ، اللہ کو تو فائدہ پہنچا ہی نہیں سکتے، ہے نا؟ اللہ تو سب سے بڑا، اتنا بڑا ہے کہ وہ وی کی ناٹ امیجن،
and he has created everything. اس نے ہمیں بنایا, ہمارے پوری پرسنالٹی کو جو ہے وہ انسان بنایا جو اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کر سکتا ہے جس طرح چاہے. اچھا بننا چاہے تو اچھا بن سکتا ہے, خراب بننا چاہے. تو یہ سب چیزیں جو ہم بولتے ہیں نا کہ اللہ کی بات ماننا مطلب یہ کہ اللہ کی عبادت کرنا. اللہ کی عبادت کرنے کا مطلب یہ کہ اللہ کی جس طرح اللہ نے بولا ہے. اور اللہ چونکہ ہی از دا موسٹ بیوٹیفل بینگ, he has developed everything. He has created nature, he has created ourselves, our heart, our brain, our face, everything اللہ نے بنایا ہے نا. تو وہ تو بہت پیارا ہے اصل میں اللہ. تو وہ جب آپ اللہ کو آپ فالو کریں گے تو یو ول فیل ویری نائس آلسو. اس لیے کہ اللہ جو بھی کام بولتا ہے کرنے کے لیے ہمارے فائدے کے ہوتے ہیں. تو جب ہم وہ کام کریں گے تو آٹومیٹکلی ہم فائدہ اٹھائیں گے, اور آخرت میں بھی, دنیا میں بھی مزہ آئے گا ہمیں, اور آخرت میں تو پھر انشاءاللہ تعالی جنت بھی ملے گی. ٹھیک ہے نا. تو دس از وی ہیو ٹو ایکچولی ریئلائز اللہ بہت پیارے ہے. اللہ کوئی بڑے سخت گیر یا بڑے خطرناک ٹائپ کی شخصیت نہیں ہے. جتنی آپ کی امی پیاری ہیں اس سے بہت زیادہ پیارے اللہ ہے ہر ایک کے لیے, آپ کی امی کے لیے بھی, آپ کے ابا کے لیے بھی, اور ہمارے لیے بھی. تو ہمیں یہ ریئلائز کرنا ہے چاہیے. لوگ اگر بولیں کہ اللہ جو ہے ایسا کر دے گا اور اللہ جلا دے گا, آپ بولے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے معلوم ہے. میں جو ہے اللہ کو ہر روز دیکھتا ہوں, ہر چیز میں اللہ کو دیکھتا ہوں. اللہ بہت پیارے, اللہ بہت جو ہے ہمیں بولیے کہ بہت ڈھیل بھی دیتے ہیں اللہ. ایسا نہیں کہ غلطی کرتی پکڑ لیا اور ہمیں مار دیا ہے. تو لوگ اس طرح اللہ کو پیش کرتے ہیں, وہ غلط پیش کرتے ہیں. اللہ تو یعنی آپ کی خوشی کیا ہوتی ہے, جو اندر فیلنگ ہے یہ بھی اللہ نے دی ہوئی ہے نا. تو اللہ کو جب آپ فالو کرتے ہیں تو جو خوشی ہے آپ کی وہ زیادہ ہو جاتی ہے. یو فیل مور کمفرٹیبل ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ٹھیک ہے. اچھا مجھے کس نے بولا تھا, کوئی بولا تھا میں اسٹوری لاؤں گا, کوئی کسی مجھے بولا تھا, میرے ینگ ساتھی نے, کس نے بولا تھا اسٹوری سناؤں گا. ایک تو مصطفیٰ اور عبداللہ کی تو ڈیو ہے اسٹوری, اور بھی مجھے خیال کس نے بولا تھا, میں ابھی آئی نہیں ہے, ابھی آئے نہیں ہے. چلے اینی تھنگ, کیا خیال ہے عبداللہ مصطفیٰ, آپ وہ اسٹوری سنائیں گے اپنی والی؟ ہاں ہم نے آپ کو ہم سر آپ کو بھیجیں گے. اچھا بھیجیں گے پہلے, چلے صحیح ہے. اینی تھنگ نیو, آپ لوگوں نے کچھ بنایا ہے, کوئی چیز ڈیولپ کی ہے جس پہ آپ کام کریں, کوئی پروجیکٹ آپ کا اس وقت چل رہا ہے؟ ابھی تو نہیں ہے. اچھا ابھی کوئی پروجیکٹ نہیں, کوئی گھر میں کوئی پروجیکٹ تو چل رہا ہوگا نا. آپ دن بھر کیا کرتے رہتے ہیں آپ؟ میں پیپر کے ایروپلین بناتا ہوں. ایروپلین بنایا ہوا آپ کا ہے؟ میں پیپر کے بہت کائنڈ کے ایروپلین بنایا ہوں. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا کوئی بنا ہوا ہے پلین, آپ دکھائیں گے؟ بہت سارے ایک لاکھ ہے. اوہ نہیں, کس سے بناتے ہیں آپ, کمپیوٹر میں بنایا ہوا ہے یا آپ نے پیپر کا بنایا ہوا ہے؟ یہ پیپر کا ہے. اچھا لا کے دکھائیے کون سے, اوہ دکھائیے کوئی ایک پلین تو دکھائیے جو آپ سمجھتے ہیں اچھا ہے, زبردست آپ نے بنا. یہ والا اوکے. اچھا یہ اڑتا بھی ہوگا جب آپ پھینکتے ہوں گے. آپ نے یہ دیکھا کہ جو پیچھے کے پر ہوتے ہیں نا, پر کو جب آپ نیچے کرتے ہیں تو پلین اوپر کی طرف جائے گا, اور پر کو اگر اوپر کی نہیں, پلین پر کو نیچے کریں گے تو پلین نیچے کی طرف جائے گا, اور پر کو پیچھے کے اوپر کی طرف کریں گے تو پلین اوپر کی طرف جائے گا. آپ نے دیکھا ہے؟ مطلب یہ ہے یہ پلین ہے جو وہ روٹیٹ ہو کر آتا ہے. ہاں گول گھوم کے آتا ہے. جی جی, وہ بھی آپ پر کو سیٹ کر سکتے. ہمارے پاس ایک ہے جو جس کو پھینکتے ہوں واپس آتا ہے. اچھا تو وہ اصل میں اگر پر کو ایک کو اوپر ایک کو نیچے کرے نا تو پھر وہ گول گھومتا ہے پلین. یہ کیوں ہوتا ہے, یہ کیوں ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ ایسا کیوں ہوتا ہے یہ؟
یہ ہوا پکڑ کر جاتا ہے اس لیے. ہاں ہوا کی وجہ سے. آج جب آپ اوپر کرتے ہیں نا تو ہوا دباتی ہے پلین کے پیچھے دباتی ہے تو پلین اوپر کی طرف جاتا ہے. اور اگر آپ اس کو نیچے کی طرف کرتے ہیں تو پھر ہوا جو ہے نا یوں اٹھاتی ہے وہ نیچے کی طرف آتا ہے. وہ پھر آپ جب ایک اوپر اور ایک نیچے کرتے ہیں تو وہ پھر وہ جو ہے نا وہ پروبلی سرکولر موشن لے گا. وہ جو ہے نا وہ گھومے گا پلین خود بخود جو ہے وہ گھومے گا. یہ ہوا کی وجہ سے ہوتا ہے. آپ نے بالکل صحیح بولا. اچھا ہوا کی جائنٹ ایئرپلین بھی بنا. جائنٹ بنایا کس نے بنایا؟ آپ نے بنایا؟ جی ہم نے بنایا ہے. میں نے. اچھا کتنا بڑا ہے وہ؟ وہ اوہ اتنا بڑا. یہ کس چیز سے بنایا آپ نے؟ وہ پیپر کو ایک چپکا کر نا اتنا بڑا پیپر بنا لی تھی اس سے بنایا. لیکن وہ اڑتا تو نہیں ہوگا میرے خیال. بہت بھاری اڑتا ہے وہ اگر پھینکے؟ اڑتا ہے. اچھا زبردست ماشاء اللہ. اچھا ایک چیز آپ دیکھیے کہ میں بولتا نا ہوا تو جب آپ پلین کو جیسے میں نے بولا آپ اوپر کی طرف موڑیں گے نا تو پھر ہوا اس کے پیچھے والے پر کو دبائے گی تو پلین اوپر کی طرف جائے گا. اور اگر نیچے تو یہ تمام یعنی یہ بڑی زبردست چیز ہے. اس کو جو بولتے ہیں نا اس کو کاز اینڈ افیکٹ یعنی آپ کچھ کریں گے تو اس کا کچھ اثر ہوگا. اگر آپ کچھ کریں گے نا تو کچھ اس کا اثر ہوگا. اور اگر آپ صحیح کریں گے مثال کے طور پہ جو نیچر کے اللہ کے اصول ہے اس کے مطابق کریں گے تو وہ چیز جو ہے زیادہ بہتر پرفارم کرے گی جس طرح آپ چاہ رہے ہیں. اور اگر آپ غلط کریں گے تو وہ پھر چیز جو ہے وہ صحیح کام نہیں کرے گی ہے نا. اسی طرح ہی ہم لوگ جب کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ اچھا نکلتا ہے اور جب ہم برا کام کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ بھی جو ہے وہ برا نکلتا ہے. تو یہ اللہ کا بہت امپورٹنٹ اصل میں یہ لا ہے. اس کو بولتے ہیں لا آف کاز اینڈ افیکٹ. لا آف کاز اینڈ افیکٹ. مثال کے طور پہ اگر آپ لوگ ایسی چیز لرن کریں یا ایسی چیز پہ غور کریں جو اچھی ہو نا جو ہیلدی ہو یا جس سے آپ بولیے کہ جو بولتے ہیں نا ثواب اور گناہ. ثواب وہ ہر وہ چیز ہے جو اچھی ہو نا جو صحیح ہو وہ ثواب ہے اور جو چیز غلط ہو وہ گناہ ہے. تو جب بھی آپ اچھی چیز کرتے ہیں نا تو اس کا افیکٹ آپ پہ بھی ہوتا ہے اور دوسروں پہ بھی ہوتا ہے. اور جب آپ غلط چیز کرتے ہیں تو آپ پہ بھی غلط افیکٹ ہوتا ہے اور دوسروں پہ بھی غلط افیکٹ ہوتا ہے. اب آپ یہ بولیے ہم آتے ہیں مائنڈ میپ کی طرف. ٹھیک ہے نا. تو جب آپ کوئی اچھی چیز کرتے ہیں نا تو آپ کے مائنڈ میپ میں اچھی جگہ بنا لیتا ہے. اچھے جو بولیے کہ ایک اچھی بلڈنگ یا ایک اچھا لوکیشن بن جاتی ہے جب آپ اچھے کام کرتے ہیں. اور جب آپ برے کام کرتے ہیں تو اسی طریقے سے وہ ایک برا لوکیشن. تو اس میں پھر آپ کا جو پورا مائنڈ میپ ہے وہ غلط ہو جاتا ہے یا ڈسٹرب یعنی وہ اس میں وہ ایک غلط چیز آ جاتی ہے. تو اس میں یہ ہوگا کہ پھر جب مائنڈ میپ غلط ہوگا نا کرپٹ ہوگا تو پھر انسان کو جو ہے اس کا اثر بھی ہوگا اور اس کو پریشانی بھی ہوگی. تو یہ ہر چیز جو ہم کرتے ہیں یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنا ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہوئے اور آپ بول رہے ہیں الحمد للہ الحمد للہ اللہ اکبر اللہ اکبر اور بول رہے ہیں آپ کوئی چینج ہی نہیں آ رہا. اچھا ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے آپ کو کام کرنا پڑتا ہے. اچھا چینج کے لیے بھی کام کرنا پڑتا ہے. اور اگر آپ برا کریں گے تو پھر وہ برا چینج آئے گا. آپ کا مائنڈ میپ جو ہے وہ برا ہوگا وہ کرپٹ ہوگا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ اصل میں پرنسپل ہے. آج کل ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم نماز پڑھ لیں گے تو چیزیں بدل جائیں گی میری زندگی بدل جائے گی یا ہم دعا پڑھ لیں گے تو ہماری زندگی بدل جائے گی. نماز تو پڑھنا بڑی اچھی بات ہے لیکن نماز کا اثر اگر ہم پہ ہو رہا ہے پازیٹیو تو ویری گڈ. اور اگر اس کا پازیٹیو اثر ہی نہیں ہو رہا نماز کا ہم سوچے سمجھے بغیر پڑھ رہے ہیں اور وہ بھی دل لگا کے نہیں پڑھ رہے تو وہ پھر جو ہے وہ کوئی پازیٹیو چینج نہیں لائے گا. میں آپ کو اس لیے بول رہا ہوں کہ آج کل مسلمانوں کی یہ حالت ہو گئی کہ کرتے کچھ نہیں ہے اور بولتے ہیں کہ بھی ہمیں جو ہے اللہ جو لیڈر بنا دے دنیا کا. وہ لیڈر کیسے بنائے گا؟ لیڈر تو وہی بنے گا جو کوشش کرے گا.
جو لیڈر وہی بنے گا جو کوشش کرے گا. ویسٹ کوشش کر رہا ہے وہ لیڈر بنے ہوئے. اچھا تمام اچھی چیزیں اللہ نے یعنی ہمیں سکھائی ہوئی ہیں قرآن کے ذریعے, لیکن ہم وہ کر ہی نہیں رہے. تو جس دن ہم لوگ وہ کرنا شروع کریں گے تو اللہ جو ہے وہ ہمیں موقع دیں گے کہ ہم دنیا کے لیڈر بن جائیں, ہے نا. تو یہ ایک بہت بڑی کمزوری مسلمانوں میں آ گئی ہے کہ وہ کرتے کچھ نہیں ہیں اور یہ خواہش کرتے ہیں کہ وہ دنیا کے لیڈر بن جائیں گے, دنیا ان کے سامنے جھک جائے گی اور دوسری دنیا کمزور ہو جائے گی اور ہم جو ہے مضبوط ہو جائیں گے. جی بولیے گا امام. جی کیا ہے یہ؟ فلاح کا بک ہے لکھا ہے. ڈسکور. اچھا کیا پورا نام کیا ہے اس کا بیٹے؟ ڈسکور دا پاور آف اللہ. ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ جتنی بھی جیسے یہ صلات ہوئی اور روزہ ہوا اور زکوٰۃ ہوا, یہ سب چیزیں جو ہے نا ہمیں اچھا انسان بننے میں مدد کرنی چاہیے اس کو. مثال کے طور پہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں, کوئی مجھے ڈسکرائب کرے گا نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں اور نماز میں ہم کیا چیز سیکھتے ہیں؟ بتائیں گے ابراہیم, مصطفیٰ؟ نماز میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں. ہاں کتنا صحیح بولا. اصل میں ہم نماز میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں, لیکن اگر ہم باتیں جو ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آئیں تو وہ نماز کا ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگا کہ ہم اللہ سے کیا باتیں کر رہے ہیں, اللہ ہم سے کیا باتیں کر رہا ہے نا. تو اسی لیے بولتے ہیں کہ بھائی نماز ہمیں جب پڑھنا چاہیے تو سمجھ کے پڑھنا چاہیے. اور ہوتا کیا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ نماز کے کچھ فرض ہوتے ہیں نا, بولتے ہیں یہ نماز کے ضروری بولیے کہ چیزیں ہیں. مثال کے طور پہ سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. اس میں کیا ہوتا ہے جب اللہ بولتے ہیں, جب آپ یہ تکبیر تحریمہ ہیں یہ آپ پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ جو ہے نا پھر آپ یہ بولتے ہیں کہ بھائی میں دنیا کے دوسرے کاموں سے اب میں فارغ ہوا اور میں اب صرف اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. تکبیر تحریمہ پھر ہر دوسری چیز جو ہے نا آپ کے اوپر, آپ اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں کہ بھائی کسی سے بات نہیں کرنا, یہاں وہاں دیکھنا نہیں ہے, اب میں اللہ سے بات کر رہا ہوں. صحیح ہے نا. تو آپ جب بولتے ہیں نا اللہ اکبر, پھر آپ جو ہے کنسنٹریٹ کرتے ہیں نماز کی طرف. اچھا پھر سب سے اس سے پہلے اس کے بعد تکبیر تحریمہ کے بعد جو سب سے پہلا فرض نماز کا ہے وہ قرآن کی تلاوت ہے. سبحانک اللہ پڑھتے ہیں, یہ فرض نہیں ہے, یہ آپ پڑھ لیں تو اچھی بات ہے, نہیں پڑھیں تو پھر بھی آپ کی نماز ہو جائے گی. تو آپ پھر پڑھتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم کے بعد کیا پڑھتے ہیں آپ؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی ہاں و تعالی جدوں کا. اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں آپ؟ لا الہ غیرک. ہاں لا الہ غیرک کے بعد آپ کیا پڑھتے ہیں؟ کون سی سورہ پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ. جی الحمدللہ پڑھتے ہیں نا. تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ماشاء اللہ. دیکھیے یہ اتنی پیاری سورہ ہے, اس میں آپ پہلے بولتے ہیں کہ اللہ آپ ہیں رب العالمین, ہر چیز کے بنانے والے آپ ہیں اور تمام تعریفیں آپ کے لیے. میں کسی کے سامنے نہیں جھکتا سوائے آپ کے, ٹھیک ہے, میں کسی سے امپریس نہیں ہوتا سوائے آپ کے. صحیح ہے, اس لیے کہ آپ نے ہر چیز بنائی ہے, آپ نے میرے امی ابو بنائے, آپ نے میرے جی بولتے ہیں نا کہ آپ نے ہر چیز بنائی ہے, آپ نے امی ابو بنائے, آپ نے امی ابو میں محبت ڈالی ہے, میرے لیے محبت ڈالی ہے, تو ڈالنے والا اللہ ہے نا. تو ہر چیز بنانے والا بھی اللہ ہے, ہر چیز کا کنٹرول کرنے والا اللہ ہے. اچھا اب آپ بولتے ہیں کہ آپ رب العالمین ہیں, بہت مہربان ہیں, بہت رحم کرنے والے ہیں, آپ ظالم نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر آپ بولتے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجیے اللہ, اس لیے کہ آپ کا جو راستہ ہے وہی سیدھا راستہ ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ بولتے ہیں کہ کن لوگوں کا راستہ جن پہ آپ نے رحم و کرم کیا, ٹھیک ہے, ان کا نہیں جن پہ آپ غصہ ہوئے, اور نہیں ان کا جن پہ آپ کا عذاب ٹوٹا, جو بہک گئے, غلط راستے پہ چلے گئے. آپ یہ دعا کرتے ہیں نا اللہ سے
اللہ سے مانگتے ہیں تو اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ جب بولتے ہیں کہ سیدھا راستہ دکھا دے، علم شریف کے بعد کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ بتائیں گی؟ ہادیہ آپ بتائیں گی؟ علم شریف کے بعد، یا محمد بتائیں گے؟ کون بتائیں گے؟ اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ علم شریف کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ہاں پھر آپ سورہ پڑھتے ہیں نا. اچھا آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دیجئے، ٹھیک ہے. جب آپ نے دعا کی اللہ سے آپ کو سیدھا راستہ دکھا دیجئے، پھر آپ جو بھی سورہ پڑھتے ہیں، قل اللہ احد ہو یا کوئی بھی سورہ ہو، قرآن پڑھتے ہیں آپ، جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے اللہ آپ سے بول رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے تمہارے لیے سیدھا راستہ، ٹھیک ہے نا. آپ نے دعا کی علم شریف میں کہ آپ نے سیدھا راستہ دکھا دیجئے، پھر آپ جو سورہ پڑھتے ہیں یا قرآن کی آیات پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ اللہ بول رہے دیکھو یہ تمہارے لیے سیدھا راستہ ہے، تم یہ فالو کرو. اچھا اب آپ کیا کرتے ہیں؟ قل اللہ احد پڑھنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ رکوع پہ چلے آتے ہیں نا. رکوع میں کیوں جاتے ہیں آپ؟ رکوع ہے نا جھک جانا، یوں آپ کر کے جھک جاتے ہیں. تو آپ اس لیے جھکتے ہیں کہ آپ بولتے ہیں اللہ میں نے سیدھا راستہ مان لیا، جو آپ نے مجھے راستہ دکھایا ہے میں نے مان لیا. میں آپ کو دیکھیں بڑے میں لاجیکل طریقے سے بتا رہا ہوں نماز کیا چیز ہے، نماز کس طرح ہم پہ جو ہے اثر انداز ہوتی ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ رکوع میں چلے جاتے ہیں کہ یا اللہ میں نے یہ سیدھا راستہ مان لیا، آپ نے مجھے جو ابھی سیدھا راستہ بتایا، میری دعا پہلے میں نے دعا کی تھی، پھر آپ نے سیدھا راستہ دکھائیں، پھر آپ نے مجھے جو ہے سیدھا راستہ دکھایا اور میں جو ہوں یا اللہ آپ کے سامنے جھک گیا، میں نے آپ کی بات مان لی، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ رکوع کے بعد کیا ہوتا ہے؟ رکوع کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ کیا کرتے ہیں رکوع کے بعد؟ آپ لوگ سر کھڑے ہوتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر کھڑے ہونے کے بعد سر سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھتے ہیں. جی سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس کی سنی جس نے اس کی تعریف کی، پھر ایک اور ٹھیک ہے. دعا پڑھتے ہیں اور پھر سجدے میں جاتے ہیں. جی ہاں، اور پھر جو ہے آپ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں. ابھی یار آپ سجدے میں جو فرض ہے وہ سجدے میں جانا ہے، رکوع فرض ہے، رکوع کے بعد جو فرض ہے سجدہ. سجدے میں آپ جب جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اپنا سر جو ہے نا زمین پہ رکھ دیتے ہیں نا، اور آپ کا ہوتا ہے کہ بھائی اللہ کی طرف پورا دھیان ہے، میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں. تو سجدے کا مطلب ہے آپ پوری طریقے سے بولتے ہیں کہ یا اللہ بس میں نے آپ کے سامنے ریزائن کر دیا، آپ ہی سب کچھ ہے میرے، میں آپ ہی سے دعا کرتا ہوں، آپ ہی سے مدد چاہتا ہوں، اور آپ جو ہیں بہت عظیم، بہت پیارے، بہت بڑے ہیں، اور بس میں آپ ہی کی بات مانوں گا. رکوع سجدہ جب آپ کرتے ہیں، پھر ایک سجدہ نہیں کرتے آپ، کتنے سجدے کرتے ہیں؟ دو سجدے کرتے ہیں نا. تو دو سجدے نے آپ ریپیٹ کرتے ہیں کہ یا اللہ میں بس آپ ہی کا ہوں. آپ نے ایک سجدے کر کے اٹھے، پھر آپ نے بولا نہیں اللہ میں آپ ہی کا ہوں، میں آپ ہی کی بات مانتا ہوں، اور آپ ہی سے میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے سیدھا راستہ دکھائے، ٹھیک ہے. پھر کیا ہوتا ہے سجدے کے بعد؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ ہاں بھائی کون بتائے گا؟ سجدے کے بعد، دو سجدوں کے بعد کیا کرتے ہیں آپ؟ کبھی یہ کلاس سن رہے ہیں جی دو سجدوں کے بعد کیا کرتے ہیں؟ کرتے ہیں. پھر کھڑے ہو جاتے ہیں نا، پھر اللہ سے آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے ہدایت عطا کرے، علم شریف پڑھتے ہیں، پھر آپ سورہ پڑھتے ہیں جو اللہ کی طرف سے جواب ہوتا ہے کہ یہ تمہارے لیے جو ہے ہدایت ہے، اور پھر آپ جھک جاتے ہیں کہ یا اللہ میں نے یہ ہدایت بھی مان لی، اور پھر آپ سجدہ کرتے ہیں کہ یا اللہ میں بالکل پوری طریقے سے آپ کے دین میں داخل ہو گیا، آپ کی بات میں داخل ہو گیا، آپ کی ہدایت میں داخل ہو گیا، آپ کی عبادت میں داخل ہو گیا. یعنی پوری طریقے سے آپ بولتے ہیں کہ یا اللہ آپ ہی سب کچھ ہے، اور میں آپ ہی پہ بھروسہ کرتا ہوں، آپ ہی سے مدد چاہتا ہوں. اب آپ دیکھیے کہ نماز کتنی لاجیکل چیز ہے. ہمیں نماز اگر ہم اچھے سے پڑھیں تو ہمیں راستے، یعنی ہمیں ہدایت ملتا رہے، ٹھیک ہے، اور ہم سمجھتے رہے کہ بھائی اللہ کی طرف سے ہمیں ہدایت کیا ملی ہے جب ہم سورہ پڑھتے ہیں، صحیح ہے، اور ہم پوری طریقے سے اپنے آپ کو ریزائن کر دیتے ہیں. تو یہ چھوٹی سی ہوتی ہے نماز، 4 رکعت یا 2 رکعت یا 3 رکعت آپ بولے فرض،
لیکن وہ اتنی زبردست ہوتی ہے کہ اگر ہم اچھے سے نماز پڑھیں تو کیا ہوگا، ہم خراب آدمی بن جائیں گے. کیا خیال ہے ہادیہ؟ ہم خراب آدمی بنیں گے نماز پڑھنے سے یا اچھے آدمی بنیں گے؟ ہاں آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ کا وہ بند ہوا مائک. ہاں آپ بولیے ہادیہ. اچھے آدمی بنیں گے تو ہم جتنی نماز پڑھیں گے نا تو وہ ہم اچھے آدمی بنتے جائیں گے. اب آپ یہ بتائیے کہ ہم نماز بغیر سوچے سمجھے دھڑ 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 جلدی جلدی پڑھ لیں اور وہ ہم پہ اثر ہی نہ کرے تو کچھ فائدہ ہے نماز کا؟ نہیں. تو نماز ہمیں اچھے سے پڑھیں گے تو ہمارا فائدہ کس کا ہوگا؟ ہم اچھے سے نماز پڑھیں گے تو اللہ کا فائدہ ہوگا، ہمارا فائدہ ہوگا. اللہ کا تو فائدہ اصل میں ہادیہ دیکھیں کہ اللہ تو سب سے بڑے ہے نا. اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو ہماری عبادت کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہماری نماز کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہمیں ضرورت اس لیے ہے کہ اگر ہم اچھے آدمی بنتے ہیں اس دنیا میں تو ہمیں دنیا میں بھی بہت مزہ آئے گا، اور آخرت میں جب ہم مر کے دوبارہ اللہ کے پاس جائیں گے، جب سب کو اللہ زندہ کرے گا، یوم الدین جس کو بولتے ہیں آخرت دن، تو اس میں پھر ہم اللہ بولیں گے کہ آپ کامیاب ہو گئے، آپ اچھے آدمی تھے، آپ برے آدمی نہیں تھے، آپ اچھے آدمی تھے، تو ہمیں ہمیشہ کے لیے جنت میں ڈال دے گا اللہ. تو وہ فائدہ جو ہے وہ ہمارا ہوگا، ہے نا. ہم جتنے اچھے کام کریں گے، ثواب کے کام کریں گے، ہمارا فائدہ ہوگا. ثواب کا کام کیا ہے؟ جو آپ کو اللہ کے قریب لے جائے وہ ثواب کا کام ہے، جو اللہ سے آپ کو دور لے جائے وہ گناہ کا کام ہے نا. تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم بڑی ساری چیزیں کرتے رہتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، تو ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا اس میں فائدہ کس کا ہوگا. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا یعنی ہم آگے بڑھ نہیں پاتے. یعنی اب آپ دیکھیے کہ ہم اتنے سارے مسلمان ہیں، پھر اللہ نے وعدہ کیا کہ اچھے مسلمان ہو گئے تو تمہیں ہم لیڈر بنا دیں گے. لیکن ہم لیڈر نہیں بن رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اچھے مسلمان بننے کی صحیح کوشش نہیں کرے. ابھی جیسے پلین میں تھا نا کہ پلین میں اگر آپ یوں کریں گے تو اوپر، یوں کریں گے تو نیچے، ٹھیک ہے. تو وہ کاز یعنی آپ کچھ کریں گے تو کچھ ہوگا. جب ہم اچھے بننے کی کوشش کریں گے تو ہم اچھے بنیں گے، اور اگر ہم اچھے بننے کی کوشش نہیں کریں گے اور خراب کام کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خراب بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ معاف کرے تو ہم خراب ہو جائیں گے، اللہ نہ کرے. صحیح ہے. تو اب آپ یہ بتائیے کہ ہمارا باڈی ہے نا، ہماری باڈی میں سسٹمز ہے اندر یا اندر خالی ہے ہماری باڈی؟ سسٹمز ہیں. سسٹمز. اچھا کون کون سے سسٹمز آپ کو یاد ہیں یہ بتائیے. اردو میں بے شک، یعنی کوئی بھی بتائیے کہ کون کون سے سسٹم ہیں ہمارے اندر. برین. برین ہے، گڈ. ہارٹ. ہارٹ ہے جو بلڈ کو سرکولیٹ کرتا ہے. انٹسٹائن. انٹسٹین صحیح ہے. آنکھیں، آئی سائٹ، بالکل صحیح بولا، سبحان اللہ. آئی سائٹ ہے. اور کیا ہے؟ ہاں لمبس ہیں، بالکل آپ نے سے بولا. ہاتھ پاؤں جو ہے اللہ نے لمبس دیے، ہمارے مسلس بنائے. جی اچھا کڈنیز. آج میں آپ کو کڈنیز دکھاؤں گا. ٹھیک ہے، آج میں آپ کو کڈنیز دکھاؤں گا. کڈنیز کام کس طرح کرتی ہیں. اچھا یہ سب سسٹمز کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے. اور کتنے پیارے بنائے ہیں. میں نے آپ کو بھی جتنے بھی سسٹم دکھائے ہیں کتنے زبردست سسٹم ہیں. ہماری پوری باڈی کے اندر وہ جب سسٹم کام کرتے تو عابد انکل جو ہے پھر انسان کی طرح کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر وہ سسٹم کوئی گڑبڑ کر جائے اندر تو پھر عابد انکل بیمار پڑ جائیں گے، ہے نا. وہ بیمار پڑ جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے. کوئی سسٹم غلط کام کر رہا ہے، کمزور ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ سب سسٹم اللہ نے بنائے. اور پھر ہم پہ کچھ اللہ نے بولا بھی ہے. ہمیں کیا بولا ہے سسٹم بنانے کے بعد؟
بھائی عابد اس کا خیال بھی کرنا ان سسٹمز کا. اگر تم خیال نہیں کرو گے تو تمہیں پرابلم ہوگی. ٹھیک ہے, اگر تم ان سسٹمز کا خیال نہیں کرو گے تو تمہیں پرابلم ہوگی. تو یہ اللہ نے سسٹمز بنائے ہیں اور ہمیں, حالانکہ اللہ چلا رہا ہے تمام سسٹمز, لیکن اگر ہم کوئی بیچ میں گڑبڑ کر دیں, ٹھیک ہے, تو پھر کیا ہوگا. مثال کے طور پہ ہم دماغ اللہ نے دیا کہ ہم اچھے اچھے کام کریں, اچھی باتیں سوچیں. جب ہم غلط باتیں سوچیں گے, غلط کام کریں گے, تو یہ دماغ کے سسٹم کا غلط استعمال ہوگا. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر ہم پانی نہیں پئیں گے تو ہمارے بلڈ کا جو سسٹم ہے, ہمارا بلڈ میں پانی نہیں جائے گا, مسلز میں پانی نہیں جائے گا, ہم کمزور ہو جائیں گے, ہے نا. تو ہمیں جو ہے ان سسٹمز کا خیال بھی کرنا ہے. اور یہ سسٹم جب صحیح ہوتے ہیں نا, ہر سسٹم جب بالکل صحیح کام کر رہا تو آدمی بالکل فریش اور بہت اچھا فیل کرتا ہے. آدمی جو ہے نا وہ طاقت بھی اس میں ہوتی ہے. یہ بتائیے مومن میں جو اچھا مسلمان ہے اس میں طاقت ہونی چاہیے یا اس کو کمزور ہونا چاہیے, کیا خیال؟ طاقت ہونی چاہیے. ہاں بالکل صحیح, طاقتور مسلمان کو طاقتور ہونا چاہیے, اور اس کا جو ہے سپر اسٹرانگ, صحیح, اس کو جو ہے نا وہ مضبوط, تاکہ وہ دنیا میں اچھے اچھے کام زیادہ کر سکے, تاکہ وہ اللہ نے جو ہمیں بولا ہے کرنے کے لیے, اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے, تو ہم وہ کام بہترین طریقے سے کریں گے. جب ہم وہ بہترین طریقے سے کام کریں گے تو ابھی بات ہوئی تھی کہ اس سے اللہ کو تو نہیں فائدہ ہوگا, اس سے فائدہ ہمیں ہوگا. صحیح ہے نا, تو ہمیں فائدہ ہوگا اور آخرت میں ہمارے لیے جنت بھی آسان ہو جائے گی ہمیشہ رہنے کے لیے. تو چلے اب میرا خیال, کیا خیال ہے, ہم دیکھیں کڈنی کس طرح کام کرتی ہے. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا, دل چاہ رہا دیکھنے کا؟ جی ہاں بھائی, جب نیکسٹ ٹائم ابراہیم کیا خیال ہے؟ میں صحیح ہے, چلے ہم دیکھتے ہیں. بسم اللہ. اوکے, کہاں گئی وہ؟ کیوں نہیں آ رہا؟ لیٹ بی سی, آ کیوں نہیں رہا سیشن؟ اس کو میں نے آن اوپن تو کیا ہوا ہے, نہیں بند ہو گیا. اچھا اوکے, لیٹ می فرسٹ اوپن. اوکے, مجھے بتائیے گا کہ آواز اور فلم آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے. آ رہی ہے. آواز بھی آ رہی ہے. It's a hot day, and you've just downed several glasses of water, one after the other. Behind the sudden urge that follows are two bean-shaped organs that work as یہ دیکھیں, یہ fine-tuned کڈنی ہے, internal sensors. بین کی They طرح. balance the amount of fluid in your body, detect waste in your blood, and know when to release the vitamins, minerals, and hormones you need to stay alive. Say hello to your kidneys. The main role of these organs is to dispose of waste products and to turn them into urine. The body's 8 liters of blood pass through the kidneys between 20 and 25 times each day, meaning that together, these organs filter about 180 liters every 24 hours. The ingredients in your blood are constantly changing as you ingest food and drink, which explains why the kidneys need to be on permanent duty. Blood enters each kidney through arteries that branch and branch until they form tiny vessels that entwine with special internal modules called nephrons. In each kidney, 1 million of these nephrons form a powerful array of filters and sensors that carefully sift through the blood. This is where we see just how refined and accurate this internal sensing system is. To filter the blood, each nephron uses 2 powerful pieces of equipment, a blob-like structure called a glomerulus, and a long, stringy straw-like tubule. The glomerulus works like a sieve, allowing only certain ingredients, such as vitamins and minerals, to pass into the tubule. Then, this vessel's job is to detect whether any of those ingredients are needed in the body. If so,
they're reabsorbed in amounts that the body needs so they can circulate in the blood again. But the blood doesn't only carry useful ingredients. It contains waste products too, and the nephrons have to figure out what to do with them. The tubules sense compounds the body doesn't need, like urea, left over from the breakdown of proteins, and redirects them as urine out of the kidneys and through two long sewers called ureters. These ये tubes नीचे जो है empty यूरिन contents into बन the के bladder निकल to जाते be हैं. discharged, ridding your body of that waste once and for all. There's water in that urine too. If the kidney detects too much of it in your blood, for instance, when you've chugged several glasses at once, it sends the extra liquid to the bladder to be removed. On the other hand, low water levels in the blood prompt the kidney to release some back into the bloodstream, meaning that less water makes it into the urine. This is why urine appears yellower when you're less hydrated. By controlling water, your kidneys stabilize the body's fluid levels. But this fine balancing act isn't the kidney's only skill. These organs have the power to activate vitamin D to secrete a hormone called renin that raises blood pressure, and another hormone called erythropoietin, which increases red blood cell production. Without the kidneys, our bodily fluids would spiral out of control. Every time we ate, our blood would receive another load of unsifted ingredients. Soon, the buildup of waste would overload our systems and we'd expire. So each kidney not only keeps things running smoothly, it also keeps us alive. Lucky then that we have two of these magical beans. सुभान अल्लाह. देखा, किडनीज जो है, आप जब चीजें खाते हैं ना डिफरेंट, तो वो चीजों को जो फायदेमंद है और उसकी जरूरत है, किडनी ये भी देखती है कि ऐसा तो नहीं है कि आपके बॉडी में बहुत ज्यादा किसी चीज कोई हो गई है, विटामिन सी बहुत ज्यादा हो गई है, ये विटामिन डी, तो जो चीजें ज्यादा हो गई हैं उनको वो यूरिन के जरिए जो है ना बाहर निकाल देती है, जिसको हम पेशाब बोलते हैं ना, उसके जरिए उसको बाहर निकाल देती है. और जो काम की चीजें हैं उसको फिल्टर करके ब्लड में भेज देती है. बहुत सारी ऐसी चीज जो आपको नुकसान पहुंचाती हैं, किडनी उनको भी थ्रू यूरिन या पेशाब जो है उनको बाहर निकाल देती है, इंसान की बॉडी से बाहर निकाल देती है. और आप ये देखिए कि अल्लाह ने एक किडनी नहीं दी. अगर एक किडनी देती और खुदा ना करे अगर एक किडनी फेल होती तो इंसान खत्म हो जाता. अल्लाह ने दो किडनीज दी हुई है कि कभी अगर एक फेल भी हो जाए तो दूसरी किडनी पे जो है हमारा लोड जो है ना, इन चीजों का फिल्ट्रेशन का लोड, वो चल सकता है. अब आप देखिए कि दो छोटी छोटी होती हैं, इतनी मकान इतनी इतनी बड़ी होंगी, ठीक है ना, एक राइट पे एक लेफ्ट पे पीछे की तरफ. लेकिन हार्ट की तरह या लंग्स की तरह या ब्रेन की तरह अल्लाह ऐसे जबरदस्त तरीके जो हैं रखे हैं अल्लाह ने. अब आदमी तो बहुत बड़ा नहीं है ना, अगर इसको हम मशीनों से तब्दील करें इन चीज़ों को तो आदमी को जो है वो 20-25 फुट का होना पड़ेगा, इसलिए कि इतनी छोटी चीज़ें बनाना बड़ी मुश्किल है इंसान के लिए. सही है. तो ये अल्लाह ने देखे नेचुरल तौर पे ये कितने लोगों में होती है किडनी, कितने लोगों में नहीं होती, क्या ख्याल है भाई महम? ये कितने लोगों में होती है किडनी और कितने लोगों में किडनी नहीं होती? सर सब में होती है. सब में होती है. अगर आपकी आबादी 8 अरब है तो हर एक के अंदर अल्लाह ने ये फंक्शंस रखे हुए, ये सिस्टम्स रखे हुए. सही है. तो अब आप इसका अंदाजा लगाइए कि अल्लाह के सिस्टम कितने जबरदस्त हैं और हर चीज सिस्टम फॉलो करती है. आपको मैंने जितने भी दिखाए ऑर्गन्स, हर चीज सिस्टम फॉलो कर रही है. हर चीज जो है यानी वो एक अल्लाह ने उसका एक निज़ाम बना दिया, एक सिस्टम बना दिया है. इसी तरह हमारे लिए जिंदगी की अल्लाह ने निज़ाम बना दिया. ठीक है. अच्छा, अगर वो सिस्टम फेल हो जाए तो क्या होता है? आदमी को नुकसान होता है या आदमी जो है वो इंतकाल कर जाता है. ठीक है, वो मर जाता है. इसी तरह अगर हमें जो
ہمارے سسٹم ہے, ہم اگر ان کو چھوڑ دیتے ہیں تو جو معاشرہ ہے, جو کمیونٹی ہے, سوسائٹی ہے, اس کو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. صحیح ہے. اچھا, اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کڈنیز ہوئے یا ہارٹ ہوئے یا لنگز ہوئے یا برین ہوا, یہ کس نے بنایا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, جس کو ہم بولتے ہیں رب العالمین, ہر چیز کا بنانے والا, پالنے والا, چلانے والا, ڈیزائن کرنے والا, کنسٹرکٹ کرنے والا ہے نا. تو ہر چیز جو ہے وہ اللہ نے بنائی ہے. اسی طرح جو ہمارے زندگی کے نظام ہے وہ بھی اگر اللہ کے نظام فالو کریں گے تو کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا, فائدہ ہوگا؟ ہاں بھائی مہم, یہ تو بڑا مشکل سوال ہے. کیا ہوگا اگر اللہ کے ہم سسٹم چھوڑ دیتے ہیں؟ ہادیہ کیا ہوگا؟ جویریہ ہے جی, جویریہ. اگر ہم اللہ کے سسٹمز کو چھوڑ دیتے ہیں, جو اللہ نے بولا نا بھئی اچھی کام کرو, یہ کام اس طرح کرو, ملک اس طرح چلاؤ, اپنے پرسنل کام اس طرح کرو, جو اللہ نے پورے سسٹمز ہمیں دیے ہیں, جو ہمیں قرآن میں ملتے ہیں, جو ہمیں نیچر میں ملتے ہیں, تو اگر ہم ان سسٹمز کو چھوڑ دیں گے تو کس کا نقصان ہوگا؟ اللہ کا نقصان ہوگا, ہمارا نقصان ہوگا؟ ہمارا. جی بالکل صحیح بولا آپ لوگوں نے, وہ نقصان ہمارا ہوگا. اور ہم لوگ یہی ہوگا نا, یعنی اس دنیا میں بھی نقصان ہوگا, اور آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت جب کہ اللہ جنت یا دوزخ دیں گے تو اس میں کیا ہوگا؟ اس میں بھی ہمارا نقصان ہوگا, ہے نا اللہ. اچھا, اب آپ کو سمجھ میں آئے نا کہ عبادت کا کیا مطلب ہے. عبادت کا مطلب ہے اللہ کے نظاموں کی, جس طرح اللہ نے نظام بنائے ہیں اس کو اس طرح لے کے چلنا. اللہ نے جو چیزیں ہمیں دی ہیں اس کو لے لینا, جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے بچ کے رہنا, اس لیے کہ وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں. اور اللہ جو ہے وہ بہت پیارے ہیں. اصل میں اللہ ہمارا بہت خیال کرتے ہیں ہر لحاظ سے. جس طرح آپ کو امی ابو اچھے لگتے ہیں یا دوست اچھا لگتا ہے, اللہ سب دوستوں سے بہتر دوست, اور سب یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ بلی ہے یہ مرغی ہے؟ بلی ہے. ہاں ماشاء اللہ, دیکھیں کتنی پیاری چیز ہے. اللہ نے کتنی پیاری چیزیں بنائی ہے. تو سیامیز ہے میرا خیال. یہ نہیں, یہ ہیمالین کیٹ ہے, اور ہیمالین اور وہ ایک اور گرے کیٹ تھا. سبحان اللہ. دیکھیں الگ الگ, جس طرح لوگوں کو الگ الگ بنائے. جو افریقہ میں ہوتے ہیں لوگ وہ ڈارک کلر کے ہوتے ہیں, جو ناردرن ایریاز میں ہیں, جو یورپ میں وہ گورے ہوتے ہیں, جو انڈیا میں, پاکستان میں اور بہت سارے ممالک میں ہیں, ایشیا میں, وہ اللہ نے براؤن بنائے ہیں. تو اسی طرح اللہ نے بلیوں کو بھی, ہمالین بلی جو ہے وہ الگ ٹائپ کی ہے, جو سیامیز ہے, سیامیز جو کہلاتی ہے وہ الگ ٹائپ کی ہے. تو بہت زبردست ہے اللہ نے ہر چیز. ہیمالین کیٹس نا موٹے موٹے ہوتے ہیں. اچھا موٹے, ان کے فر بہت زیادہ ہوتے ہوں گے نا, ان کے بال, اس لیے کہ سردی ہوتی ہے نا وہاں پہ, تو اللہ نے ان کو زیادہ موٹا کوٹ پہنایا ہے. جس طرح ابھی عابد انکل کوٹ پہن کے بیٹھے, سردی ہو رہی ہے اندر, یا اسلام آباد میں ایک دم سے سردی ہوگی 2-3 دن سے, تو جو ہے ہمیں تھوڑا سا گرم کپڑے پہن کے رہنا پڑتا ہے. جی مریم آپ کچھ بول رہی ہیں, آپ کا ہینڈ ریز ہوا ہے. نہیں, وہ پہلے سے ہینڈ ریز ہوئے ہوئے ہیں. اچھا صحیح ہے. یہ سیمیز کیٹ اور ہیمالین کیٹ مکسڈ ہوتے ہیں یہ والے. اچھا ہاں, وہ مکس بھی ہو سکتا ہے. ہمارے پاس جو پرشین اور سائمیز مکسڈ ہے. ہاں پرشین, اور ہاں اس کے بڑے بڑے بال, پرشین کے بھی بڑے بڑے بال ہوتے ہیں نا. جی جی, ہم لوگ پرسوں لائے تھے. اچھا پرسوں لائے ہیں, زبردست. وہاں مل جاتی ہے آپ کے یہاں پہ سعودی عربیہ میں؟ جی, اور وہ اڈاپشن میں کسی نے رکھا تھا تو ہم نے لے لی. آپ نے اڈاپٹ کر لی. چلے اب آپ اس کو خیال کرنا پڑے گا. ایک بڑے مزے کا سوال, یہ بتائیے, ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا نا, پہلے بھی میں نے کیا ہے. آپ یہ بتائیے کہ ایک ہاتھی ہے
اور ایک ہے چھوٹی سی چڑیا، ایک چھوٹی سی چڑیا اور ایک ہاتھی ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ کیا چیز اللہ کے نزدیک زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ وہ اللہ ہاتھی زیادہ امپورٹنٹ ہے یا چڑیا زیادہ امپورٹنٹ ہے، یا دونوں برابر ہیں؟ چڑیا. یا دونوں برابر ہیں؟ دونوں ہی برابر، دونوں برابر ہیں. اس لیے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ سائز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کتنی بڑی سے بڑا ہو، اللہ کے نزدیک کوئی سائز بڑا نہیں ہے اور کوئی سائز چھوٹا نہیں ہے. جو میں نے آپ کو دکھایا تھا نا کہ ہم لوگ جب آؤٹر اسپیس میں گئے تھے، اتنی گلیکسیز، اتنے اسٹارز، بلینز اینڈ بلینز آف اسٹارز، ٹھیک ہے. پھر وہ ہم اندر گیلیکسی مطلب کہ جو لائٹ ہوتا ہے نا اس کے اندر بھی جاتے ایک اور گیلیکسی ہوتا ہے. بالکل اسٹار لگتا ہے، اس کے نام اسٹار ہوتا ہے لیکن اسٹار نہیں ہوتی، وہ پتھر ہوتا ہے. ہاں وہ اسٹار جو ہوتا ہے نا، وہ اسٹار میں اور پلانٹ میں کیا فرق ہے آپ کو معلوم ہے؟ سیٹلائٹ بولتے ہیں پلانٹ، یا پلانٹ میں اور اسٹار میں کیا فرق ہے آپ کو بتائیں گے مجھے؟ بھائی میں یہ سوال کروں گا، کس سے کروں؟ ابراہیم سے کروں یا میں مصطفیٰ عبداللہ سے کروں؟ کس سے کروں؟ اسٹار میں اور پلانٹ میں کیا فرق ہے؟ اسٹار کو کیا چیز اللہ نے دی اور پلانٹ کو کیا چیز دی؟ اسٹار نے اللہ نے اسٹار کو نا لائٹ دیا ہوا ہے تاکہ پھر جو پور پیپل ہے ان کو راستہ مل جائے. راستہ ہاں وہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. میں تو شپ پہ تھا نا، تو ہم لوگ اسٹار سے پہلے جب جی پی ایس نہیں تھا تو ہم اسٹار سے پوزیشن لگاتے تھے، راستہ ملتا تھا ہمیں اسٹار سے. سمندر کے بیچ میں تو کوئی لائٹ ہاؤس نہیں ہوتا نا سمندر کے بیچ میں، اور کوئی بلڈنگ بھی نہیں ہوتی، کوئی راستہ کوئی وہ بھی نہیں ہوتا، سڑک بھی نہیں بنی ہوتی، تو پھر ہمیں معلوم کرنا ہوتا بھائی ہم ہیں کہاں جائیں. تو پھر ہم اسٹار سے پوزیشن لگاتے تھے، مون سے، سن سے، اسٹار سے. اچھا اب میرا سوال یہ تھا کہ اسٹار میں اور پلانٹ میں کیا فرق؟ آپ نے صحیح بولا کہ اسٹار میں لائٹ ہوتی ہے. اسٹار میں اللہ جو ہے نا اس کو مسلسل اس میں آپ بولیے کہ ایکسپلوژنز ہوتے رہتے ہیں، ایٹامک ایکسپلوژنز. وہ لائٹ جیسے سورج کے اسٹار ہے نا، تو سورج سے ہمیں کنٹینیوس لائٹ، ایکٹیو لائٹ اور ہیٹ ملتے رہتی ہے. وہاں پہ مسلسل ویلکنو پھٹتے ہیں، پھر وہ وہاں پہ نیوکلیئر ایکسپلوژنز ہو رہے ہوتے ہیں. وہ اللہ نے وہ چین ریئیکشن بنائے ہیں اور یہ بلینز اینڈ بلینز آف ایئر تک چلتے ہیں. ایسا زبردست اللہ کا نظام ہے. ٹھیک ہے. اسٹار کا. پلانٹ کیا ہوتا ہے؟ پلانٹ کی اپنی کوئی اندر یہاں پہ میکینزم نہیں ہے کہ یہاں پہ ایکسپلوژنز وغیرہ. کبھی کبھی آپ کا جو ہے آتش فشاں یا ولکینو پھٹ جاتا ہے، ورنہ پلانٹ جو ہے نا وہ اسٹار ہی سے نکلے ہوتے ہیں، لیکن ان میں ایکسپلوژن وغیرہ نہیں ہو رہے ہوتے، اس میں لائٹ نہیں نکل رہی ہوتی، وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں لائٹ، جیسے مون ریفلیکٹ کرتا ہے نا. تو پلانٹ پھر اللہ نے اس طرح بنائے کہ اس میں مخلوقات، جیسے ارتھ ہے اس میں اللہ کی مخلوق ہو سکتی ہے، اس کو سن میں نہیں ہو سکتی. ہو سکتا اللہ نے کوئی مخلوق سن میں بنائی ہو لیکن انسان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ انسان جو ہے زیادہ گرمی بھی نہیں برداشت کر سکتا، ٹھیک ہے، اور اتنی روشنی بھی نہیں برداشت کر سکتا. سن تو ملینز آف ڈگریز آف میرا خیال سینٹی گریڈ ہوگا، بہت زیادہ ٹمپریچر ہوتا ہے. تو جو اچھا ارتھ کیا ہے؟ ارتھ پلانٹ ہے یا اسٹار ہے؟ کون بتائے گا؟ پلانٹ. جی ارتھ پلانٹ، بہت پیارا پلانٹ اللہ نے بنایا، اتنا کلرفل پلانٹ. ٹھیک ہے نا. اور سن اسٹار ہے، جیسے میری آپ کی بات ہوئی تھی. بالکل. میرا جو سن کا جو ہے وہ آپ کا سن کیا ہے؟ ہاں بھائی ہادیہ، جو سورج ہے وہ کیا اسٹار ہے یا پلانٹ ہے؟ اسٹار ہے. اسٹار ہے ابراہیم، بالکل آپ نے صحیح بولا. اور اتنے ملینز آف ایئر سے جو ہے وہ مسلسل وہاں ایکسپلوژنز ہو رہے ہیں اور وہ لائٹ دے رہا ہے، اور وہ پتہ نہیں کتنے ملین ایئرس تک دے گا، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہو سکتا ہے کہ قیامت جب آئے گی تو وہ ایکسپلوڈ کر جائے، کچھ ہے اس کا. میں کبھی انشاءاللہ آپ سے ڈسکس کروں گا جو میری ڈسکوری ہے نا کہ قیامت میں کیا ہوگا، جو میں نے ایسٹرونومی سے پڑھا ہے، وہ میں کبھی آپ سے انشاءاللہ تعالی شیئر کروں گا. ٹھیک ہے. ابھی مجھے کسی نے بولا تھا کہ بھی اسٹوری لائیں گے، وہ اسٹوری نہیں بتائی. اب آپ لوگ بتائیے، آپ لوگ کیا مجھے دیں گے اس پروگرام میں، کیا کریں گے؟
ہاں بھائی میں ہاں چیز کھانے چاہتی ہوں. دکھائیے کیا چیز؟ چیز کھانے والی چیز. جی. پوچھنا ہے. ہاں جی مصطفیٰ عبداللہ کون بول رہے تھے؟ اس کی نیوز سنی جو وار ہو رہی تھی لاسٹ ٹائم رشیا اور یوکرین کی. ہاں وہ میں نے دیکھا تھا کل. تو وہ وہ کیوں ہو باقاعدہ رہی تھی؟ وہ اصل میں میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان میں 1980s میں جہاد ہوا تھا، ایک بہت بڑا جہاد ہوا تھا جس میں وہ کیا ہوتا ہے؟ مجاہدین جہاد کیا ہوتا ہے؟ جہاد ہوتا ہے، وار کی طرح ہوتا ہے جس کو آپ بولیں کہ اسلامی جنگ. وہاں پہ کیا ہوا تھا کہ رشیا نے افغانستان کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی. تو وہاں پہ مجاہدین مسلمان اٹھے تھے. اچھا رشیا بہت سٹرونگ تھا، ورلڈ پاور تھا، ٹھیک ہے، اور جو مجاہدین ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بندوقیں تھیں ان کے پاس. اچھا انہوں نے رشیا نے افغانستان کو پہ اٹیک کر دیا. افغانستان کے جو لوگ ہیں جن کے پاس کوئی بڑے نہ ایروپلین تھے نہ ٹینکس تھے، وہ اپنی بندوقیں لے کے اٹھے، وہ پہاڑوں پہ چلے گئے اور وہاں سے وہ لڑتے رہے. پاکستان نے پھر ان کی ہیلپ کرنی شروع کی، امریکہ نے بھی ان لوگوں کی ہیلپ کرنی شروع کی، اس لیے کہ امریکہ جو رشیا کے خلاف تھا. تو یہ مجاہدین کے پاس پھر آرمز آئے، تھوڑے ماڈرن ٹائپ کے آرمز آئے، میزائلز آئے، اور یہ 7-8 سال میرے خیال چلی یہ جنگ، اور ان مجاہدین نے رشیا کو ہرا دیا. رشیا کو ان مجاہدین نے ہرا دیا، رشیا بھاگ گیا افغانستان چھوڑ کے. اچھا جب رشیا بھاگا ہے تو رشیا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے بہت سارے، یعنی جو پہلے جو سوویت یونین کہلاتا تھا وہ ٹوٹ گیا. بہت سارے ملک جو ہے نا الگ الگ ہو گئے، جس میں یوکرین بھی تھا، آذربائیجان تھا، ازبکستان تھا، بہت سارے لتوینیا تھا، ایسٹونیا تھا، بہت سارے ملک، پولینڈ پہ بھی، چیکوسلواکیہ، ان پہ رشیا نے قبضہ کیا ہوا تھا. یہ سب جو ہے رشیا سے الگ ہو گیا. پھر رشیا چھوٹا سا رہ گیا، یہ سب دوسرے جو تھے بڑے ملک ہیں وہ الگ ہو گئے. اچھا آپ دیکھیے سبحان اللہ، ان مجاہدین یعنی یہ مجاہدین نے صرف ان کو اللہ پہ بھروسہ تھا، بہادر تھے، اور یہ رشیا سے دبے نہیں، ڈرے نہیں، انہوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا. آپ تھے؟ جی ہاں میں تھا. اور اس کے بعد کیا ہوا بڑی زبردست، اس کے بعد پوری دنیا نے بولا ارے مسلمان ایسا کر سکتے ہیں، یعنی بغیر کوئی جہازوں کے، اور اتنے بڑے ملک کو جو دنیا کا ورلڈ پاور تھا اس کو انہوں نے ہرا دیا. تو پھر پوری دنیا میں نا ایک قسم سے دین، ریلیجن جو ہے وہ ریوائیو ہونے لگا. پہلے ریلیجن کو ماننا چھوڑ دیا تھا لوگوں نے، وہ پھر وہ بولتے تھے نہیں اللہ نہیں ہے اور یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. لیکن یہ جو جہاد ہے ایسا بڑا جہاد، ایسا زبردست تھا، اس کا اثر ایسا ہوا کہ ایون جو کرسچن تھے وہ کرسچینٹی کی طرف آنے لگے، لوگ جو ہے ماننے لگے کہ ہاں اللہ ہے. صحیح. اچھا یہ ٹوٹ گیا رشیا. اچھا یہ میں بات کر رہا ہوں 80s کی، 87 88 کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. وہ جہاد ختم ہو گیا. اچھا پھر جو ہے 2001-2002 میں جو ہے خیر وہ امریکہ نے دوبارہ افغانستان میں اٹیک کیا تھا اپنا بہانے بنا کے، لیکن اس پہ بھی وہ لوگ 20 سال لڑتے رہے اور پھر جنگ ہار کے باہر نکل گئے. پچھلے سال ہی جو ہے وہ افغان. اچھا رشیا کا میں آپ کو بتا رہا تھا، یوکرین اور رشیا میں کیا ہو رہا ہے. میرا یہ خیال تھا اب جو یہ ملک چھوٹے الگ الگ ہو گئے، لیکن وہ رشیا کے 3 طرف ہیں وہ ممالک. اب امریکہ اور یورپ کوشش کر رہا ہے کہ ان ملکوں، اس لیے کہ رشیا ایک طرف ورلڈ پاور ہے، ورلڈ پاور کا مطلب یہ کہ ان کے پاس آرمز اور ٹیکنالوجی زیادہ، اور ایک طرف امریکہ ہے، ٹھیک ہے. تو رشیا اور امریکہ میں عموماً جو ہے جھگڑا چلتا، آپس میں جو ہے نا ان کا غصہ چلتا رہتا ہے. تو امریکہ اور یورپ نے کیا کیا، ان ملکوں یوکرین وغیرہ دوسرے نا، ان میں اپنے لوگ آ کے بٹھانے شروع کیے، انفلوئنس کیا پولیٹیشین وغیرہ. اور ان کا مقصد یہ تھا کہ ان رشیا کو جو ہے وہ 3-4 طرف سے قبضہ کر لیں گے نا، رشیا کو 3 طرف سے یہ اپنے لوگ بٹھا دیں گے، تو رشیا پھر جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا. تو یہ رشیا جو ہے یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میرا خیال ہوا یہ تھا کہ یوکرین کو یہ لوگ اپنے
جو ان کا آرمی کا الائنس ہے نیٹو کے نام سے، اس میں یہ یوکرین کو داخل کرنا چاہ رہے. تو یوکرین بالکل لگا ہوا ہے، پہلے رشیا کا حصہ تھا. اب وہ تو اس میں پھر رشیا نے کیا کیا کہ اس پہ اٹیک کر دیا، یوکرین پہ اٹیک کر دیا، اور اس کی گورنمنٹ بدلنا چاہ رہا ہے، یوکرین کی گورنمنٹ بدلنا چاہ رہا ہے. تو بہرکیف امریکہ بھی اس قسم کی حرکتیں بہت زیادہ کرتا ہے، رشیا کم کرتا ہے اس قسم کی حرکتیں. امریکہ تو عراق میں گھسا، سیریا میں گھسا، افغانستان میں گھسا. ہم نے ایسے بھی سنا تھا کہ یوکرین نے رشیا کا تھوڑا پارٹ لے لیا، پھر رشیا واپس لے رہا ہو. نہیں پارٹ نہیں لیا تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا. رشیا جو ہے اس کی بہت بڑی آرمی ہے، یوکرین ایسا نہیں کیا. لیکن یوکرین جو ہے وہ امریکہ کے انفلوئنس میں جا رہا تھا، اور اس کو نیٹو میں لے رہے تھے. وہ نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن، یہ آرمی کا ایک الائنس ہے جو امریکہ کے انڈر ہے، تو اس میں یوکرین کو لے رہے تھے. تو پھر رشیا کو میرا خیال یہ صحیح نہیں لگا، تو رشیا نے جو ہے وہ پھر اس پہ اٹیک کیا ہوا ہے. خیر اٹیک از آلویز بیڈ، لیکن دیٹ ڈیپینڈس کہ آپ کس کے لیے اٹیک کر رہے ہیں. ہاں بھائی آپ مجھے کیا دکھا رہی تھی؟ آپ کچھ دکھا رہی تھی مریم، ہم آپ کیا دکھا رہی تھی؟ آپ کچھ لانے گئی تھی؟ میں یہ دکھانا چاہ رہی تھی کہ جو ہماری بلی آئی ہے نا، میرے ایک موزہ، ایک بہت پرانا پیر نکالا ہے موزے کا، اس سے میں نے اس کی کپڑا بنا دیا. تو اس کو کیسے پہناتے ہیں؟ یہ اوپر آ جاتی ہے جیکٹ نما یہ؟ جی. اب میں اس کی سر ایسے یوں گھسا لیتے. اس کی گردن تو نہیں دبے گی؟ گردن نہیں بیٹے، اس کی گردن تو نہیں دبے گی بلی کی؟ کھلا کھلا ہوا ہے. کیوں بنایا ہے؟ دوبارہ بولیے گا لائبہ. انکل کانٹا بازار کیوں بنایا ہے؟ اصل میں کیا قائد اعظم کا مزار دیکھا تھا، تو میں اس کو ایسے ہی دکھا. قائد اعظم کا مزار ہے، تو آپ صبح پوچھ رہے ہیں کہ ان کا مزار ایسے کیوں بنایا، ان کی قبر کو ایسا کیوں بنایا. اصل میں دیکھیے تو قبروں کو تو نہیں بنانا چاہیے، بڑا بڑا نہیں بنانا چاہیے. حضور نے بھی پسند نہیں کیا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو نبی تھے، پیارے نبی، لیکن یہ ان لوگوں نے اس لیے ان کا بنا دیا کہ قائد اعظم جو تھے نا، انہوں نے جو پاکستان بننے سے پہلے ہی واز دا لیڈر آف مسلمس، مسلمانوں کے لیڈر تھے. ان کا تعلق تھا قائد اعظم کا بامبے سے تھے وہ، اور کھوجا بامبے سے تھے. لیکن قائد اعظم کی لیڈرشپ ایسی زبردست تھی کہ ہر وہ پٹھان ہو یا پنجابی ہو یا بنگالی اس وقت ہو، یا سب کے سب قائد اعظم کو اپنا لیڈر مانتے تھے. اور انہوں نے پہلے برٹش تھا نا، برٹن انگریز تھے، قبضہ کیا ہوا تھا انڈیا اور پاکستان پہ. تو قائد اعظم نے جو ہے نا وہ اپنے لوگوں کو لیڈ کیا، اور انہوں نے پولیٹیکلی فائٹ کر کے جو ہے پاکستان حاصل کر لیا. تو ہم ان کو بولتے ہیں فادر آف نیشن، کہ وہ جو ہماری جو نیشن، ہماری قوم، اس کے باپ ہے وہ. تو اس کو عزت دینے کے لیے انہوں نے ایک بڑا سا مقبرہ ان کے اوپر جو ہے وہ بنا دیا ہے. بہرکیف وہ اپنی جگہ پہ، لیکن یہ جو تھے قائد اعظم ہوئے، محمد علی جناح ان کا نام تھا. ان کو ہم قائد اعظم اس لیے بولتے ہیں کہ ہم بولتے ہیں کہ بہت بڑے قائد تھے، بہت بڑے لیڈر تھے. قائد مطلب لیڈر، اعظم مطلب بڑا، بہت بڑا. تو بہت بڑے لیڈر تھے. اسی طرح علامہ اقبال تھے. علامہ اقبال بھی بہت زبردست بولے آپ لیڈر تھے. بہت اللہ نے ان کو بہت علم دیا تھا اسلام کا. تو ان کا بھی ایک مقبرہ بنایا ہوا ہے انہوں نے بادشاہی مسجد کے باہر لاہور میں. آپ لوگ کوئی گئے اقبال کے مزار پہ؟ آپ لوگوں کو دیکھا ہے آپ نے؟ وہاں بادشاہی مسجد کے نیچے ہے بنا ہوا. تو فوٹو میں دیکھا ہے. اچھا وہ علامہ اقبال کا. بہرکیف اس چیز کا بنانا نہیں چاہیے مقبرے، آپ صحیح بول رہی ہیں. ہم لوگ قائد اعظم کے مزار پاس سے گزرے تھے ایک دفعہ.
हम कहीं जा रहे थे तो पाकिस्तान में थे, हुआ था तो पास से गुजरे थे। अच्छा अच्छा, आमना पूछ रही हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे शुरू हुई थी। एक बड़ी जबरदस्त मैं आपको बात बताऊं। पहले जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बहुत पहले, आप लगा लिए कि 30-40 साल पहले, यूरोप जो था ना वो छोटे छोटी कंट्रीज में नहीं बटा हुआ था, और ना ही मुसलमान छोटी छोटी कंट्रीज में बटे हुए थे। सही है। तो जो फिर क्या हुआ कि यूरोप में एक मूवमेंट चली और ये बोला कि नहीं 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 नहीं, मजहब को छोड़े। पहले वो सब क्रिश्चियन थे तो वो आपस में उनका एक बड़ा पोप होता था, और वो फिर पोप जो है वो कुछ जगहों पे बादशाह होते थे, उनको वो अलाउ करता था, ठीक है आप लोग अपनी हुकूमत करें, लेकिन एक पोप होता था। अच्छा, मुसलमानों का खलीफा था, खिलाफत जिसको बोलते हैं, और मुसलमानों के छोटे छोटे इलाके भी थे, गवर्नर्स वगैरह थे, लेकिन बेसिकली खिलाफत के अंडर था। एक या दो खलीफा होते थे मुसलमानों के, जो है वो बोलिए कि दे वर द लीडर्स, एक्चुअल लीडर्स, असल लीडर्स वो होते थे। अच्छा, अब हुआ क्या कि यूरोप में एक मुहिम चली, उन्होंने बोला कि वी डोंट एक्सेप्ट द पोप, हम नहीं करते। फिर वो छोटे छोटे मुल्क में जबान, एक एक जबान जहाँ बोली जाती थी वो अलग हो गए, फिर कोई और नेशनैलिटी का निकाल लिया तरीका कि हाँ भाई ये लोग जो हैं ये कॉमन कल्चर है इनको, तो बहुत छोटे छोटे मुल्क हो गए। अच्छा, 1905 में इलामा इकबाल यूरोप गए पढ़ाई के लिए। उन्होंने वहाँ ऑब्जर्व किया कि ये लोग तो छोटे छोटे मुल्क बन गए हैं और ये एक दूसरों से जो है नफरत करने लगे। तो इकबाल ने उस वक्त बोला था कि ये तो बहुत खतरनाक तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो आपस में लड़ जाएंगे और एक दूसरों को तबाह कर देंगे। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बहुत पहले इकबाल ने बोला था, और फिर हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता इनमें नफरतें बढ़ी, और जर्मनी ने और इंग्लैंड ने, फ्रांस ने, एक तरफ इंग्लैंड फ्रांस वगैरह और दूसरे मालिकों की तरफ जर्मनी और थोड़े ममालिक हो गए, इन्होंने आपस में जंग शुरू कर दी, और ये जंग जो है 3-4 साल चली है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। मेरे ख्याल 1914 से लेकर 1918 तक, और बहुत मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोग मारे गए। इन्होंने एक दूसरों पे तोप के गोले बरसाए, और फिर जाके जो है जंग जो है वो खत्म हुई। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, इसमें जर्मनी नहीं था, इसमें ये बेसिकली मेरे ख्याल ऑस्ट्रिया और कुछ ममालिक थे जो कि, तो ये आपस में असल में लड़ पड़े थे, इसलिए छोटे छोटे मुल्क में बढ़ गए थे, तो ये लड़ पड़े थे। जी आप कुछ बताना चाह रही है मरियम, आप क्या बताना चाह रही? मरियम आप कुछ बताना चाह रही थी? जी मैं कहना चाह रही थी कि हम लोग अपनी सेल्फ को क्या उठा सकते हैं? नहीं, किसको? अपनी सेल्फ को ऊपर उठा सकते हैं। अपनी किसको? सॉरी बेटी मैं समझा नहीं। अपनी कह रही हूँ कि अपनी सेल्फ को उठा सकते हैं। हाँ ये मैं भी सोच रहा था, और मैं सोच रहा था कि हाँ हम उठा सकते हैं। मुझे था कि मैं एक लॉन्ग जंप मारूं और मैं बहुत देर तक हवा में रहूं और फिर मैं गिरूं, और मैं इमेजिन करता था कि मैं कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन ये कि उस अपनी सेल्फ को उठाएं। अभी हुआ था ना, अभी मैं आपको बता रहा था कि हर चीज के लिए कोई कॉज, कुछ चीज चाहिए होती है होने के लिए। सही है ना? तो अगर आप कोई ऐसा लगा लेते हैं प्रोपेलर, जिस तरह हेलीकॉप्टर होता है, कुछ होता है, तो वो आप करेंगे, वो हवा नीचे फेंकेगा तो आप फिर ऊपर जाएंगे। सही है, तो कोई चीज करनी पड़ेगी कि जिसके रिएक्शन में आपका वेट जो है वो ऊपर उठ जाए। मैंने देखी एक अंकल थे, हमने पत्थर लिया था, उस पर लोग लगाई थी, एक हाथी था, एक अंकल उस पर चढ़े, हाथी ने ऐसे हाथ मारी और वो ऊपर सीधा गया था, फिर नीचे आए थे। हाँ, जैसे शीशा होता है ना, जोर से कभी शीशा गिरता है तो आप एकदम से ऊपर जंप मारते, ऊपर जाते हो। वो करते भी हैं, कुछ एक्रोबैट्स होते हैं कि वो एक प्लैंक होता है, प्लैंक के एक साइड में खड़े होते हैं, दूसरा जो है वो आदमी
छलांग मारता है प्लैंक के एक तरफ और ये उठ के जाके जो है दूसरी हाँ। तरफ जो है वो कलाबाजी खा के गिरते हैं। चाइना में तो वो होता है जो बैलून होता है जिसमें हवा होता है बड़ा सा, घर के जितना पर बैठते हैं और फिर एक अंकल उस पर जंप करते हैं, फिर वो सीधे ऊपर जाते हैं, फिर अंदर बॉल पेट में गिर जाते हैं। दिखाते हैं। जी हाँ, आप ना मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, मैं फिर अगले उसमें ना कभी आप मुझे पूछिएगा। बांग्लादेश का थोड़ी सी लंबी कहानी है ये। मैं भी रहा हूँ ईस्ट पाकिस्तान, पहले कहलाता था। मैं बहुत अरसे ईस्ट पाकिस्तान में रहा हूँ और मैंने बड़ी क्लोजली देखा था कि हुआ क्या। तो वो मैं इंशाल्लाह आपसे कभी जो है वो शेयर करूँगा कि बांग्लादेश क्यों बना था, आपने सवाल जो पूछा है ना। ठीक है, तो मेरा ख्याल हमें देर हो गई, कितने 10 मिनट ऊपर हो गए। क्या ख्याल है, ख़त्म किया जाए प्रोग्राम, फिर इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आएंगे हम। लेकिन आप लोगों का जो है ना यार, मुस्तफ़ा मुझे अपनी स्टोरीज तो भेजें प्लीज़। ठीक है मुस्तफ़ा, अब्दुल्ला, आप लोग अपनी स्टोरी भेजें, और आप लोगों ने कोई चीज़ अगर बनाई है तो वो ज़रूर शेयर कीजिए। सही है, जिस तरह आज एरोप्लेन शेयर किया था ना, कोई और चीज़ बनाई हो तो आप ज़रूर शेयर कीजिए। सही है। और भेज आते, लेकिन जो मम्मा है ना वो कभी कभार भूल जाती हैं भेजने। क्या क्या भूल जाती हैं प्रोग्राम में आना? नहीं, कुछ जो हम लोग अपनी स्टोरीज शेयर और वो पिक्चर्स और क्राफ्ट करते, बॉक्सेस वो आते हैं ना छोटे वाले और मिनी चीजें, तो फिर उसका हम लोग आपको शेयर करना चाहते हैं क्योंकि वीडियोस बनाते हैं हमने बहुत, लेकिन मम्मा हम भूल जाती हैं कभी कभार। वो मम्मा को आप याद दिला दिया कीजिए ना, तो आप लोग क्यों है मम्मा को याद दिलाने के लिए। मामा को याद दिला दे, मम्मा आज अगले संडे को हमें पेश करना, उसको हम दिखाएंगे, तो आप इसको डाल दीजिए हमारे उसमें प्रोग्राम में, हमारे कंप्यूटर में डाल दीजिए सही जगह पे, ताकि हम इसको शेयर कर लें, ताकि इतने सारे देखें। मसाल के तौर पे एक चीज जो कोई बनाता है ना, उससे दूसरे लोग कितना सीखते हैं। कोई भी चीज आप बनाएं तो दूसरे लोग बहुत ज्यादा उससे सीखते हैं, है ना। फिर आप लोगों को मजा आता है चीजों को शेयर करने में, है ना। चलिए ठीक है, अपना ख्याल कीजिएगा। और मैं आज सुबह बात हो रही थी कि कुछ लोग बोल रहे थे कि ये इतना काम है, ये है वो है। मैं बोलता मैं तो माशाल्लाह जो हमारा विलेज है ना, मैं हर दफा हर वक्त इतना एंजॉय कर रहा होता हूँ इसको। मैं सुबहान अल्लाह बोलता हूँ कि अल्लाह की कितनी। हमें एक दफा हमने ख्वाब देखा था कि भाई इस तरह होना चाहिए, एक विलेज सा होना चाहिए और प्री फैब्रिकेटेड घर हो और हम वहां जाके रहे। तो वो हम पहले एक दफा ख्वाब जो ने सोचते थे होगा, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करता रहा। बहुत सारी चीज़ों पे मुझे कोशिश करना पड़ा, यहाँ तक कि मुझे जो है, जो मेरी वाइफ हैं और दूसरे लोग हैं, उनको पहले जहन तैयार करना पड़ा कि वो पक्के घर से जो है प्री फैब्रिकेटेड घर में आएंगे। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करता रहा। जैसे मैं आपको बताऊँ ना, कुछ करेंगे तो उसका नतीजा निकलेगा। अगर हम अच्छा बनने की कोशिश करेंगे तो हम अच्छे बनेंगे, अगर हम खराब बनने की कोशिश करेंगे अल्लाह ना करे तो हम खराब बन जाएंगे। तो कोशिश करना होता है, लेकिन मजा कितना आता है। यानी अभी मैं देखता हूँ, कभी पहाड़ों को मैं देखता हूँ, इतने प्यारे लगते हैं, रात को लाइट होती है उस पे, और अभी भी बिल्डिंग वगैरह पहाड़ों के ऊपर नजर आ रही है। मुझे बड़ा शौक है, इंशाल्लाह एक दिन मैं पहाड़ के ऊपर जो है ना एक छोटा सा कैबिन भी बना लूंगा, ताकि मैं वहाँ सैटरडे संडे को वहाँ चले जाऊँ और वहाँ बैठ के मैं जो लिखूं स्टोरीज इंशाल्लाह ताला। ठीक है, चले सही है, फिर इंशाल्लाह अगले संडे मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। ठीक है, आप लोग अपना ख्याल कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कुछ चीज़ जो आपका वीक में आप लोग कोई चीज़ डेवलप करते हैं, देन वी कैन शेयर इट ऑन दिस। जी आमना, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? नहीं है, सही है। ठीक है, फी अमान अल्लाह, अपना ख्याल कीजिए, अपने अब्बू अम्मी का ख्याल कीजिए, अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट ये यार बिल्ली को भी आपने सिखा दी जबान, अब वो समझ दिए, वो खत्म करे तो मुझे हाथ हिला रही है। एक बिल्ली हमारी बिस्तर के नीचे और एक बिल्ली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बिल्कुल ठीक बेटा, इंसान होते हैं, इनको ब्रश भी करते हैं, इनको नहलाते भी हैं, इनको नाखून भी काटते हैं, नाखून भी पसंद करती हैं। तो ये तो गंदी बच्ची हैं, अपने नाखून खुद नहीं काटते हैं। कौन से? ये नेल कटर मत दीजिएगा कि खा ना लें।
پھر پیٹ میں ان کا نیل کٹر چلا جائے گا. زیادہ نہیں کٹواتی ہیں. اچھا ماشاء اللہ. چلے ٹھیک ہے بیٹے, اللہ حافظ, فی امان اللہ. اللہ آپ لوگ حافظ. کو میرے بڑے ساتھی کچھ بولنا چاہیں گے, ڈاکٹر صاحبہ بھی آئی ہوئی تھی, آپ لوگ کچھ شیئر کرنا چاہیں گے پلیز. میں نے سوری آپ لوگوں کو موقع نہیں دیا آج. ہے کوئی وہ میں اسرا یہ کوئی؟ بتا رہی تھی کہ وہ جو بلیاں ہوتے ہیں نا وہ یہ والے اسمارٹ ہوتے ہیں, اور جو بھی آپ بولتے ہیں نا انگلش وہ سمجھ جاتے ہیں. اور یہ جی اچھا اور کیا ہوا کہ ماما نے یہ صوفہ بیڈ کے نیچے گھس گئی تھی, ماما نے ایسی ٹوئے لی, اس سے ایسے ایسے کرنی تھی, چوہا کا جو ٹوئے ہوتا ہے نا اسے ایسے ایسے کرنی. پھر ماما نے پھینک دی, وہ ماما چھپکے سے دیکھ رہی آگے گئی, اس کو غور سے دیکھ رہی تھی. ماشاء اللہ, بڑی انٹیلیجنٹ ہوتی ہے, بہت انٹیلیجنٹ. ہم نے بھی بلی اور طوطے ہمیں پڑے پالے. میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا ان کی سٹوریز بھی کبھی, بہت بہت پیارے ہیں. اچھا کیا پڑھے آپ نے, طوطے؟ اچھا چلے اوکے, اللہ حافظ, ایمان اللہ, اللہ حافظ. سمیرہ آپ نے ملتان سے جوائن کیا ہے؟ جی سر, ملتان سے. اچھا بہت خوب. آپ پہلے بھی آئے ہیں پروگرام میں یا میرے خیال پہلے بھی آپ آئے ہیں؟ جی جی سر, ایک دو دفعہ آئی تھی, لیکن یہ ٹائم اصل میں اتنا مشکل ہے نا کیونکہ بچے گھر میں, سنڈے چھٹی کا دن, تو اس لیے ذرا مشکل ہو جاتی ہے. اچھا اچھا اچھا, چلے صحیح ہے. آپ لوگ مشورہ مجھے دیا کیجیے کہ آپ کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے تو وی کین آلویز لسن. سر ایک بات پوچھنی تھی آپ سے, اگر. جی پلیز پوچھیے گا. جی سر, بات یہ, میں اب آپ لوگوں کی باتیں سنتی ہوں, سر سلمان کی بھی باتیں سنتی ہوں, تو الحمدللہ بہت مطلب اندر تک بات جاتی ہے. میں نا کتنے عرصے سے کوشش کر رہی ہوں کہ میں ٹرانسلیشن سیکھوں, قرآن پاک سیکھوں نا, لیکن مجھ سے نا ہو نہیں پا رہا کچھ بھی. شاید میں گھر میں آپ کو ہوتی ہوں, بچے بھی گھر میں ہوتے ہیں, ہوم میں آپ کو اسکولنگ ایک کر رہے ہیں. آسان طریقہ بتاؤں. میں نے جو جی رکھا جی ہوا ہے نا, میں نے تو اصل میں صبح بالکل ارلی مارننگ میں نے قرآن کا ٹائم لکھا ہوا ہے, جب دوسرے سو رہے ہوتے ہیں یا بچے سو رہے ہوتے ہیں. اس میں مزہ بھی بڑا آتا ہے. پھر قرآن الفجر کا اللہ نے تعریف بھی فرمائی ہے قرآن. تو میں نے کیا تھا آج سے 40-50 سال پہلے, میں نے یہ کیا تھا. میری ایک خالہ تھیں, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, وہ قرآن, شی واز ان ہر 60s دین, اور وہ قرآن 50-60s میں ہوں گے. وہ قرآن کی انہوں نے کلاسیں لینا شروع کی تھی. تو انہوں نے مجھے یہ دکھایا قرآن کے, دیکھو یہ قرآن ہے جس میں لفظ بائی لفظ ترجمہ, یعنی پہلے پورا عربی, پھر ایک ایک لفظ باکس میں عربی کا, اس کے نیچے باکس میں اردو کا ترجمہ, اور پھر نیچے کنٹینیوس اردو. تو وہ مجھے قرآن بہت پسند آئی تھی. اور ویسے میں تھوڑا بہت عربی میں پڑھی بھی تھی, تو وہ پھر میں نے لے کے شروع کیا. اچھا آپ دیکھیں گے عموماً قرآن جو ہے اردو سے بڑی مماثلت رکھتا ہے. گرامر الگ ہے لیکن الفاظ وغیرہ بہت ساری چیزیں آپ کے سمجھ میں آ جاتی ہیں. اور ویسے بھی آپ چونکہ نماز پڑھتی ہیں دوسری, تو بہت ساری چیزیں آپ کو جو ہے نا سورہ. تو پھر میں نے وہ لے کے شروع کیا. پہلے میں سلو پڑھتا تھا, میں دن میں 10-15 منٹ پڑھتا تھا. پھر میں نے بڑھا کے تھوڑا بڑھا دیا. پھر میں دیکھتا کہ ابھی میں 10 پیج پڑھوں گا. پھر میں نے بولا میں 1/4 قرآن پڑھوں گا, 1/4 پارا پڑھوں گا. میں آہستہ آہستہ بڑھاتا کہ جیسے جیسے مجھ میں کیپیبلٹی آتے رہی قرآن سمجھنے کی, تو وہ میں بڑھاتا رہا. اور میں آپ کو بتاؤں بڑے مزیدار بات ہے, پھر میں نے بڑھا کے اس کو پہلے آدھا پارا کیا, پھر میں نے اس کو 1 پارا کیا ایک وقت میں, یعنی دن میں. پھر میں نے اس کو 2 پارے کیے, پھر میں نے اس کو 3 پارے کیے. یہ میں ایک وقت میں 3 پارے پڑ جاتا تھا سمجھ کے, لیکن وہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میں کتنا بڑھا سکتا ہوں. لیکن بہرکیف دین آئی کیم بیک, پھر میں 1 پارے پہ آ گیا تھا, اور وہ میں باقاعدگی سے پڑھتا تھا. اچھا پہلے میں سلو پڑھتا تھا اس لیے کہ میں دیکھ کے پڑھتا تھا, کہیں پھنس جاتا تھا. پھر وقت کے ساتھ مجھے الحمدللہ
قرآن عربک سے جو ہے نا وہ آپ بولیے کہ یوز ٹو ہوتا چلا گیا، اور اب میں جو پڑھتا ہوں وہ 1 سے 1.5 پارہ پڑھتا ہوں اور پوری سپیڈ سے پڑھتا ہوں، تقریباً 20-25 منٹ لگتے ہیں، اور کہیں میں پھنس جاتا ہوں پھر میں وہ دیکھ لیتا ہوں ورڈ ٹو ورڈ، وہی قرآن کا ترجمہ میں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے، حافظ محفوظ نہیں، کیا نام ہے ان کا، حافظ کیا ہے ان کا ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ، دیکھیے جی کہ قرآن حافظ نظر محمد، سوری حافظ نظر محمد کا ہے، نظر احمد، حافظ نظر احمد کا یہ اردو ترجمہ ہے، اور میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، اس میں آپ کو شیئر کر لیتا ہوں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کس طرح کی میں بات کر رہا ہوں۔ یہ میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں، شیئر کرتا ہوں آپ سے، میں زوم شیئر، یہ نظر آ رہا ہے؟ جی جی یہ دیکھ رہے ہیں آپ، جیسے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم، اچھا یہ دیکھیے الف لام، پھر ایک ایک لفظ ہے ایک ایک خانے میں، پھر اس کا ترجمہ ہے ایک ایک خانے میں، اور پھر کنٹینیوس اردو ہے، دیکھ رہی ہے؟ یہ اس میں اور بھی لوگوں کے ہیں، یہ الہدا والوں نے بھی نکالے ہوئے ہیں اس ٹائپ کے، لیکن یہ اس نے مجھے بہت الحمدللہ ہیلپ کی، اور اب جو ہے الحمدللہ مجھے شاذر و نادر ہی کبھی ریفر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، نہیں تو میں فل سپیڈ سے جو ہے عربک پڑھتا ہوں، اور اس پہ پھر میں کنسنٹریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور بڑا مزہ آتا ہے مجھے، اس لیے کہ ہر روز میں نئی نئی چیزیں ڈسکور کر رہا ہوتا ہوں، پتہ نہیں کتنے سالوں سے، میں تو بڑی ینگ ایج سے میں اس پہ آ گیا تھا قرآن میں، تو میں نئی نئی چیزیں جو ہے الحمدللہ مجھے ملتی ہیں قرآن میں، نئے نئے ڈائمینشنز ملتے ہیں۔ اچھا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ڈائریکٹلی، جس طرح میں ابھی اس پہ بات کر رہا تھا، پتہ نہیں آپ اس وقت ہی یا نہیں تھی، کہ آپ جو بھی چیز کریں گے نا اس کا آپ پہ اثر ہوگا، آپ اچھی چیز کریں یا بری چیز، جب آپ قرآن پڑھیں گی تو قرآن کا اثر آپ کے ذہن پہ جو ہے نا، اسی کے لحاظ سے ہمارا جو مائنڈ میپ ہے یا پرسیپچل فریم ورک بنے گا، تو آپ جتنا قرآن سے شغف رکھیں گی، محبت رکھیں گی، قریب جائیں گی، اسی حساب سے، اور ہمارے لیے سب سے سیف جو مائنڈ میپ ہے یا پرسیپچل فریم ورک ہے وہ قرآن ہی کا ہے۔ آپ قرآن میں غرق ہو جائیں، جس طرح اقبال ہوئے تھے، اقبال 6 سال کی عمر سے قرآن میں ڈال دیے گئے تھے، تو آپ ہو جائیے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی شخصیت جو ہے وہ قرآن کے مطابق ہوتے چلے جائے گی۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں نا، ایک بات میگنیٹ، پوچھنی، جی بولیے گا پلیز ہمارا۔ سر ایک بات پوچھنی تھی کہ نا، آپ جس طرح سے آپ لوگوں کی بات تو میرے دل پہ لگتی ہے نا، لیکن میں جب پڑھتی ہوں، شاید میں خود سے پڑھتی ہوں تو اس طرح سے لگتی ہی نہیں ہے، حالانکہ ظاہری بات ہے قرآن پاک کی تو ہونا جی نہیں، چاہیے میں نا۔ آپ کو بتاؤں کہ مسئلہ کیا ہے اصل میں، اس کے پیچھے کچھ چیزیں کار فرما ہیں۔ ہمیں قرآن بڑا خشک بنا کے پیش کیا ہے ہمارے جو علماء ہیں، زیادہ تر علماء نے یہ بتا رہی ہیں، یہ کیا چیز ہے اسرا؟ سر یہ جو آپ قرآن اچھا ٹرانسلیشن ٹھیک ہے، ان کے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیتے، ڈاؤن لوڈ میں تو کمپیوٹر سے، پتہ نہیں میں کتنے سالوں سے صرف کمپیوٹر سے پڑھ رہا ہوں، میرا خیال 30 سال سے صرف میں کمپیوٹر میں ہی پڑھتا ہوں، میں 20 سال ہو گئے ہوں گے۔ میں پہلے میں ہارڈ کاپی میں پڑھتا تھا قرآن، اب جو ہے میں کمپیوٹر میں ہی پڑھتا ہوں، اور الحمدللہ میں صبح اٹھتا ہوں، کمپیوٹر آن کرتا ہوں، اور جو ہے میں وہ پڑھ لیتا ہوں، تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے، میں بڑا فریش ہو جاتا ہوں۔ ایک آپ مجھے یعنی جیسے آپ کو بتا ہے کہ 25 منٹ لگتے ہیں، تو 25 منٹ میں آپ ماشاءاللہ ایک پاورا کور کر لیتی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ایک مہینے میں آپ کا ایک قرآن ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ بھی ہے learning قرآن school.com، اچھا یہ بھی اپنی جگہ پہ، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، قرآن کے پڑھنے کے 2 طریقے جو زیادہ تر ہمارے علماء بتاتے ہیں، یا جو قرآن پڑھا رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بولتے ہیں کہ ہماری بات سنو، ہم تمہیں قرآن کا ترجمہ وہ ترجمہ بتاتے ہیں، تفسیر بناتے ہیں، یہ ایک طریقہ ہے، لیکن میرے نزدیک یہ اللہ سے انڈائریکٹ کانٹیکٹ، آپ کا جو اللہ سے ڈائریکٹ کلام یا کانٹیکٹ ہے وہ پیور عربک قرآن،
تو جب آپ پیور عربک قرآن کو آپ سمجھ کے پڑھیں گی تو دیٹ ول بی اللہ ٹاکنگ ٹو یو ڈائریکٹلی. تو اس کا جو اثر ہونا چاہیے وہ کوئی تفسیر میں نہیں ملے گا, کوئی ترجمے سے نہیں ملے گا, کوئی آپ کے وعظ سے نہیں ملے گا, ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ سوچ کے پڑھیں کہ یہ کلام کر رہا ہے, خالق آپ سے کلام کر رہا ہے. اچھا, اس کتاب کو یوں نہ پڑھیں کہ یہ دوسری کتابوں کی طرح ایک کتاب ہے, بالکل بھی نہیں. قرآن کا مزاج بالکل الگ ہے. قرآن کتاب نہیں ہے, کلام ہے, اللہ کا کلام ہے. تو جس طرح میں بات کر رہا ہوں بار بار میری ٹاپک چینج ہو رہے, ٹھیک ہے نا, بالکل اسی طرح قرآن کا ہر 2-3 آیت بعد آپ دیکھیں گے ایک نیا ٹاپک آ جاتا ہے. اللہ یہ نہیں کرتے کہ ایک پوری ایک ٹاپک پہ سیر حاصل بحث ہو پھر دوسرا ٹاپک لیں. یہ قرآن کا مزاج نہیں ہے. قرآن از لائک اسپیچ, لائک کلام, لائک ٹاک. اور آپ اسی طریقے سے قرآن کو پڑھیں. اگر آپ بولیں گے کہ بھئی اس میں تو پورا یہ چیزیں نہیں کور ہوا, آپ وہ کریں گے تو آپ ہمیشہ پریشان رہیں گے. بس آپ یو ریڈ قرآن ایز اف یو آر لسننگ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آپ کو مزہ آئے گا, آپ سنتے رہیے. اور یہ سوچ کے سنیے کہ جو اللہ کا کلام ہے اس سے بہتر کسی کا کلام نہیں ہو سکتا, اور وہ کلام آپ پہ اثر کرے گا. آپ سوچئے کہ وہ جو قریش تھے, جو کفار تھے, وہ اپنا کان بند کر لیتے تھے کہ بھئی قرآن نہ سناؤ, ہم پہ اثر ہو جائے گا. تو قرآن تو بڑا پر اثر ہے اصل میں. تو وہ اس کو اگر آپ کسی اور اینگل سے دیکھیں گی, جو میرا خیال ہے جہاں ہم سے غلطیاں ہوئی, ہم اس کو ایز اے نارمل کتاب یا کچھ بولتے ہیں کتاب علم ہے, میرے نزدیک اس کا جو مین پرپز ہے وہ آپ کا مائنڈ میپ اور پرسیپچول فریم ورک ڈیولپ کرنا ہے. تو وہ آپ کا ڈیولپ ہو جاتا ہے. اگر آپ مثال کے طور پہ قرآن کو چھوڑیں, اگر آپ انڈین سانگ سن رہے ہیں یا انگلش سانگ سن رہے ہیں, اس کا اثر آپ پہ ہوتا ہے نا, ذہن پہ آپ کا اس کا اثر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ وہ بھول جائیے, آپ بولے کہ میں اللہ کا کلام سن رہی ہوں, ٹھیک ہے. آپ یہ بھول جائیے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, فکر نہ کریں, وہ اللہ کا کام ہے سمجھانا. حضور کو بھی یہی بولا تھا اللہ نے کہ میرا کام ہے سمجھانا. تو پڑھو. تو آپ پڑھیے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کچھ عرصے بعد آپ کا ذہن بھی کھلے گا, کچھ عرصے بعد آپ کے ذہن میں سوالات آئیں گے, نئی چیزیں آپ قرآن سے ڈسکور کریں گے, اور آپ کا رابطہ قرآن سے ہو جائے گا, اور قرآن آپ کے لیے حجت بن جائے گا, جو سب سے زیادہ ضرورت ہے. کیا خیال ہے سمیرا؟ انشاءاللہ سر, اللہ کرے. دعا کیجیے گا سر. کوشش بہت کرتی ہوں لیکن ہوتا نہیں ہے. نہیں, آپ وہ بھول جائیے, نہ ہوتا آپ نہ بولیے, ٹھیک ہے. آپ اللہ سے کلام کر رہے ہیں. آپ کبھی کسی اپنے چاہنے والے سے کلام کریں تو آپ کو کتنا مزہ آتا ہے, ٹھیک ہے. یا آپ کسی بادشاہ سے کلام کریں تو آپ بڑی عزت فیل کرتے ہیں. اسی طرح آپ اللہ سے کلام کیجیے, اور اللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کو کبھی چھوڑتا نہیں. وہ بولتا ہے نا, آپ چل کے جائیں گے اللہ دوڑ کے آتا ہے, آپ 1 قدم چلیں گے اللہ 10 قدم آئے گا. تو وہ اللہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑیں گے. اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ہمارے راستے میں جہد محنت کرتا ہے, ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. یہ نہیں بولا کہ راستہ کھول دیتے ہیں, راستے ہم اس کے لیے کھول دیتے ہیں. تو وہ تو اللہ کا وعدہ ہے. اور مجھے تو خیر الحمدللہ ود دا ٹائم اب میں دیکھتا ہوں مجھے بڑا مزہ آتا ہے. پہلے تو میں فرض سمجھ کے کرتا تھا کہ بھئی قرآن اگر میں چھوڑ دوں گا تو پھر میرے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا آخرت میں. میں 1000 بول دوں کہ میں فلاں مولوی کا فالوور ہوں, فلاں مولانا کا فالوور ہوں, فلاں فلاسفر کا فالوور ہوں, وہ آخرت میں دیٹ ول ناٹ اسٹینڈ ایٹ آل بفور اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہمیں تو اللہ بولے گا بھی میں نے تمہیں کلام دیا تھا, تم نے اس سے مستفید ہوئے, تم مجھ سے کبھی تم نے کلام کیا, تو وہاں ہم فیل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. مریم آپ کچھ بولنا چاہ رہی ہے؟ آپ کا ہینڈ ریز ہوا ہے, آواز نہیں آ رہی. جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ ایک سٹیپ لیتے تو آپ کے پاس بھاگتے گئے آتے ہیں, 10 سٹیپ لیتے ہیں. جی, اللہ کبھی نہیں چھوڑ. جی لکھا ہوا تھا. ڈسکور کیا ہے؟ ڈسکور the power of Salah. دا پاور آف صلاح. ہاں, اس میں بھی ہوگا. بالکل آپ صحیح بول رہے ہیں. ٹھیک ہے سمیرا, آپ انشاءاللہ آپ کیجئے اس کو. دیکھیے محنت اللہ آپ کی صحیح دیکھتا ہے, اور اللہ آپ کو کسی کو چھوڑتا نہیں ہے. اللہ جو مخلص ہوتے ہیں نا بندے, وہ اللہ جو ہے ان کا ہاتھ پاؤں سب کچھ بن جاتا ہے. ان کا مدد اتنا پیارا ہے اللہ, تو بہت پیارے ہے. اللہ سے پیارے کوئی ہو بھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, اللہ سے محبت کیجئے, اللہ کی طرف جائیے, اللہ آپ کے ہر چیز میں برکت دے گا. اللہ آپ کی ہر چیز میں برکت دے گا.
دنیا میں آپ کو رہنے میں مزہ آئے گا. میں نے بہت انجوائے کیا, اللہ کا اتنا شکر ہے, میں نے پوری زندگی میں نے بہت انجوائے کی ہے, بہت زیادہ انجوائے کی ہے. میں بڑا ایڈونچرس بھی رہا ہوں. پھر آپ دیکھیے کہ میں نے سوچا کہ میں اس طرح بناؤں گا پری فیبریکیٹڈ گھر اور الگ سے رہوں گا. میرے ساتھ سلمان آصف صدیقی کو معلوم ہوا, وہ تو خیر پہلے بھی مجھے بول چکے تھے کہ آپ جہاں بنائیں گے وہاں میں بھی آؤں گا. تو وہ کراچی سے آئے ہوئے تھے, ان کو بتایا میں نے, وہی میں یہ جگہ لینا چاہ رہا ہوں. بولا لے لیں, آپ لے لیں, میں بھی ہر ہوا پھر. تو میں آج یہی صبح بول رہا تھا کہ یہ خواب تھا اور اللہ نے یہ خواب کو ہمارا پورا کر دیا. ٹھیک ہے, چلے صحیح ہے. کوئی اور سوال ہے سمیرا, کچھ پوچھنا چاہ رہی ہے کوئی؟ نہیں سر, بہت زیادہ الحمدللہ سیٹسفیکشن ہوئی آپ کی بات سن کے. بس چلے اللہ آپ کرے, لوگ اللہ اپنے, تعالی مدد کرے. جی جی, اللہ آپ لوگ اپنے زبان میں رکھ دیں. ابھی آپ کچھ پی ٹی سی سی کی آئیں گی فیملیز, 22 لوگ آئیں گے پی ٹی سی سی کے اس ولیج میں, آج سلمان صاحب بتا رہے ہیں. سر چلے اگر ہم ٹھیک ہے, لوگ آئیں تو یہ ہو سکتا ہے وزٹ, ہم لوگ آپ لوگوں سے مل سکتے ہیں؟ بالکل, کیوں نہیں مل سکتی, اینی ٹائم آپ لوگ جب آ رہے ہو, آپ پریفریبلی کوئی سیٹرڈے سنڈے. اچھا سیٹرڈے سنڈے 2 دن ہوتے ہیں؟ جی ان جی, 2 میں تو دنوں پھر میں باقی یونیورسٹی میں ہوتا ہوں میں, اور سلمان بھی جو پریفر کرتے ہیں وہ سنڈیز ہی پریفر کرتے ہیں. سیٹرڈے کو ان کی کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں سر. ٹائمنگ کیا ہوتی ہے سر اگر میں آؤں؟ وہی 10 11 12 11 12 1. میرے پاس تو ٹھیک آپ ٹھیک. کبھی بھی آ سکتی ہیں شام کو بھی, لیکن یہ کہ سلمان ظاہر بات ہے اتنے دور آپ آئیں گی تو پھر وہ بہتر یہ ہے کہ ان کو ایک تو بتا کے آئیے کہ میں آ رہی ہوں. وہ ہر جی تقریباً سنڈیز کو آتے ہیں پی ٹی سی سی کے جو ہے یہاں پہ لوگ آتے ہیں, تو ٹھیک یو ہے کین آلویز کم. ٹھیک ہے, ملتان میں آپ کہاں ٹھیک. رہتے ہیں؟ سر یہ ایم ڈی اے چوک کے پاس رہتی ہوں. ایم ڈی ایچ. اچھا, میں کنٹونمنٹ میں تھا 1962 63 61 کے اچھا اینڈ میں آئے تھے ہم لوگ 1961. وہاں پہ 2-3 سال ہم رہے تھے, اور والد صاحب آرمی میں تھے. تو یہ جو آپ کا کمپنی باغ ہے نا, اس کے ساتھ جی جی. اسٹیشن ہیڈ کوارٹرز تھا. اسٹیشن ہیڈ کوارٹر آپ دیکھو گے, بڑی سی بلڈنگ, پرانی بلڈنگ تھی, اچھا یہ جی جی. سروسز کلب کے ساتھ پیچھے. جی جی ہاں جی. تو وہ گھر ہمارا تھا, 16 ایکڑ پہ تھا وہ گھر. اچھا جی اچھا. یا ماشاء اللہ. چلے اوکے سمیرا, اوکے, اللہ حافظ. مصطفیٰ, مریم, اللہ حافظ سب کو, اور ہادیہ, آمنہ, اللہ حافظ. پھر انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے سنڈے. اللہ حافظ, فی امان اللہ. انشاءاللہ. اللہ السلام علیکم. اللہ حافظ. اللہ حافظ.